اور پھر ہوتا ہے کہ ہے انصاری صحابہ آتے ہیں اینڈ دے ور یگسٹرز, سبحان اللہ, سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہاں سے ان کو جو ہے رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وی آر ریڈی ٹو ٹیک دس رسک, ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی, یہ عرب ہمارے پیچھے آ جائیں گے, ہمارے جان مال خطرہ ہو جائے گا. اینڈ یو سی وہاں سے جو رسول اللہ کی جو ہے ایک جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو ینگسٹرز دے ہیو اے ویری وائٹل رول ٹو پلے. I think boys we should subhanallah yaar, since we have decided we should tell people about heartbreaking for us. In fact yaar subhanallah میں سمجھتا ہوں 11th hour کی عجیب ہی vibes ہے. ہمارا روزانہ رات میں اکٹھا ہونا اور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرنا اور پھر اس چیز سے خود بڑا سیکھنا. رمضان کی بہت زیادہ ایکچولی فلیور, اٹس دا وائب آف رمضان. برو میں نا آج 11th hour میں جو ہمارا انیشیل گروپ تھا 3-4 سال پہلے جب ہم یہاں بیٹھ کے ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ مجھے پل آف شو اس کا نام آپ نے سجیسٹ کیا تھا 11th hour, ٹھیک ہے, رات 11 بجے چلنے کا. اچھا ہم 3 کے اس میں ڈی پی بھی ہے, ہاں, اور ہم بڑے ینگ سے لگ رہے ہیں 4 سال پہلے. اینڈ وی اسٹارٹڈ آف ناٹ تھنکنگ ٹو مچ اباؤٹ اٹ. یا سبحان اللہ, بلکہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے نا مجھے پکچر کھینچی تھی نا, آپ نے کہا تھا کہ یہ یادگار رہے گی. اس طرح اگر آپ نے مجھے بات کی تھی اور ہم نے کیجولی لے رہے تھے, آپ نے کہا تھا یار سبحان اللہ ابھی تک 4 years نا کتنے ہی لوگوں تک خیر کا میسج پہنچا ہے. ایکچولی وی انجوائڈ آور سیلوز ا لاٹ. آئی تھنک نا انجوائے کے ساتھ ساتھ یار اپنا جو اسپریچول ہمارے لیے جو ہے نا انجوائمنٹ سے کوئی برابر کنسیڈرنگ رمضان میں آپ ادر ایکٹیویٹیز جو بھی کر رہے ہیں بٹ اس کی تھوڑی جو تیاری کرنا اینڈ دین اسپیشلی یہاں آ کر آپ دونوں سے سیکھنا. مجھے تو وہ چیز کافی فائدہ ہوتا ہے. مجھے وہ چیز زیادہ ہٹ کرتی ہے کہ جب ہم بات کر لیتے ہیں اینڈ میں جب کیمراز آف ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یار بہت کچھ کہہ دی, بہت بڑی بڑی باتیں کر چکا ہے تو یو ہیو ٹو ریمائنڈ دس. تو یہ جو ہے نا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ریفلیکٹ کرے کہ کہنا بہت آسان ہے, وہ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے. دس ڈیوائس از امیزنگ رائٹ, آپ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو, لیکن بات تب تک تھی کہ جب آپ اس پہ امپلیمنٹ کرو انشاءاللہ. اور سبحان اللہ میں سوچتا ہوں کہ وہ جو ہے نا کہ آسان تقرأ الشیء خیر منہ. انیشلی ہمارا پلان تھا کہ ہم تینوں یہ ریگولر پوڈ کاسٹ کیا کریں گے, لیکن آپ کے فادر کے جانے سے پھر وی ہیڈ ٹو بول ابو سعد بھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابو سعد بھائی کے ایڈیشن سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا. اور پھر ہم چاروں ہی کرنا شروع ہو گئے اور الحمدللہ دس سبحان اللہ, حالانکہ نالجبل ہم گیسٹ بھی. اچھا مجھے یاد نہیں پڑتا پہلی 11th آور آپ تینوں کیا کرتے تھے؟ بیسکلی پلان یہ تھا, لیکن یعنی کچھ میں نے ایپیسوڈز گیسٹ شروع کیے اور پھر ایکچولی ایک بات آپ بتاؤں آن اے سائڈ, یہ بیسکلی تذکرہ ہے نا, وی سٹ ٹوگیدر اینڈ وی ریممبر دا لاسٹ ون. تو ریکارڈنگ ہو یا نہ ہو, وہ جو تذکرہ ہے نا وہ نصیحت ہے ہمارے لیے, دیٹ از دا مین پارٹ, اور اس وجہ سے ہم اس کو فیل کرتے ہیں. اور ٹوڈے از دا لاسٹ ایپیسوڈ. اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باتیں نہ ہوتی رہیں. اب جو سارا سیکھے اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہو. ٹھیک ہے 22-23 ایپیسوڈ سن لیے, اس کے بعد اب کچھ راتے ہیں جب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اب اکیلے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نا یعنی خلوت اختیار کر کے کمر کس لیں اور ایکشنز پہ آئیں. تو دس از دا لاسٹ پوڈ کاسٹ, اور ہم نے اس لاسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے بڑا ہی امیزنگ حدیث سلیکٹ کی ہے الحمدللہ. بیفور دیٹ رمضان کے بارے میں نا پہلے میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں بندہ جو ہے نا اپنی لائف میں کچھ غور و فکر کرے اور لائف کو تھوڑا سا ایمپ کرنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ سے کلوزنس اختیار کرے. یعنی دین پہ آنے سے پہلے کبھی یہ سوچ نہیں تھی. آئی ہوپ یو گائز کین ریلیٹ ایز ویل. بعد میں احساس ہوا کہ رمضان جو ہے وہ بڑا کیئرفلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینہ رکھا ہے انسان کے لیے تاکہ انسان تقویٰ اختیار کرے. So never had this kind of رمضان اس دین میں آنے سے پہلے تو نا رمضان کی کے بارے میں نا بندہ بڑا ڈفرینٹلی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس سحری افطاری ہے اور شاید جو نائٹ ٹورنامنٹس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار دوست کہاں اکٹھے ہوا کریں گے یو نو, اور تراویح اللہ وغیرہ بند کرنے کا پلان ہوتا تھا کہ کہاں کیا کرنا ہے. جبکہ پیرلل ورلڈ میں ان دا ورلڈ آف اینجلز اینڈ غیب دا ہول فضا ہیز چینجڈ. اب آپ دیکھیں رمضان کے مہینے کی کتنی بات ہوتی ہے غیر رمضان میں بھی. اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی
ایک بک ہے معجم المفاہرس. میں سمجھتا ہوں کہ جو عربک لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے. اس میں آپ کوئی بھی لفظ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ لفظ موسیٰ کتنی دفعہ ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کتنی ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. جو لفظ رمضان ہے, رمضان آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی دفعہ لفظ آیا ہے؟ مشکل ہے. I'll give you some options, right? 10, 5, 3, 2, 1. رمضان 1. اچھا. I mean, it's so surprising. اتنا زبردست مہینہ جو سردار ہے باقی مہینوں کا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. This is the one time the word Ramadan is being occurred. آیا ہے. اس میں ابن القیم رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام 12 بھائیوں میں ایک بھائی تھے جو کہ یونیک تھے, رائٹ, جن کی وجہ سے باقی بھائیوں کو بھی توبہ کا موقع ملتا ہے. دے ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح رمضان کا مہینہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اینڈ سو پاورفل کہ یہ سردار بن جاتا ہے باقی مہینوں کا, اور یہ ایک اپرچونیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اے میرے بندو آ جاؤ میرے پاس. تو دس از سو سرپرائزنگ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ گزارنے کی جو ہے توفیق دیتے ہیں. سوچنے کی بات یہ کہ دس منتھ از اینڈنگ, دیز آر دا لاسٹ 10 days. یا اللہ So we need to hurry up. اس میں نا کوشش کریں کہ آخری 10 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 3 دن اعتکاف لازمی کریں, اور موبائل کو اعتکاف بھی کروائیں ساتھ میں. اور اس کے علاوہ اگر حرمین جا سکتے ہیں, اگر اللہ ساتھ تو لازمی چاہیے, کیونکہ وہاں کی جو وائبس جو ہو رہا ہے وہاں پہ نا ایک لائف ہی ہو رہا ہے. وین یو کم بیک فرام دیئر, وہاں کا رمضان ایک عجیب ہے. تو لیٹس اسٹارٹ آف ود لاسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ. آپ بتائیں. حدیث کا ذکر کرنا آپ بتائیں کون سی میں ہاں وہ سبحان اللہ ایک حدیث ہے یار, امیزنگ حدیث ہے. میں ایک ریسرچ پڑھا تھا, وہ یہ کہ اس ارتھ کا جو ڈسٹینس ہے نا سن سے, اٹ از 149 ملین کلومیٹرز. اور اگر ایک گاڑی 104 کلومیٹر پر آور پہ ٹریول کرتی ہے تو وہ یہ جو ڈسٹینس ہے وہ اراؤنڈ 163 ایئرز میں کور کرے گی. اسٹل ہیٹ ویوز اس دنیا میں آتی ہیں, اسٹل کچھ جگہیں ایسی ہیں جو انانہیبیٹیبل ہیں, اسٹل کچھ جگہ ایسی ہیں جو کہ سمر منتھس میں انسان کو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, 50 ڈگری 60 ڈگری سینٹی گریڈ. تو جو حدیث ذہن میں تھی نا وہ یہ تھی کہ سبحان اللہ کہ جب سورج ایک میل پہ ہوگا, یعنی وہ جو حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں اس دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جس دن اور کوئی سائے نہیں ہوگا. اور جب یہ سن اتنا دور ہے ہم سے تو ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے, اور لوگوں کو ہیٹ اسٹروکس پاکستان میں ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. جب سورج ایک میل پہ ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا. And you're already beyond death. مطلب یہاں پہ دنیا میں تکلیف کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ, جو کہ آپ کو ایکچولی ریلیف دیتا ہے. اٹس آلریڈی بیونڈ ڈیتھ. ڈیتھ آپ کو نہیں آنی, بٹ جو آپ کی پین کا ایکسپوجر ہے وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن. اچھا دیکھیں چینج کیسے ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں, گناہ نظر نہیں آتے, رائٹ. بندے کے گناہ اگر اپیرنٹ ہونے لگ جائیں, ان کی باڈی پہ آ جائیں, تو شاید ہو سکتا ہے ایک بندہ دوسرے بندے سے ملنا بھی پسند نہ کرے. لیکن وہ ایسا دن ہوگا سب لوگ جمع ہوں گے, جو گناہ ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے سویٹ میں, پسینے میں, اور ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں کتنے پسینے میں ڈوبا ہوں. اور حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ کئی لوگ ہوں گے اپنے اینکلز جتنے سویٹ ہوں گے ان کے اتنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کہیں اپنے نی کے برابر, کہیں اپنے ہپس, اور پھر نیول اور شولڈر نیک, کہیں ایسے بھی لوگ ہوں گے آلموسٹ بس ابھی ڈوبنے لگے ہیں, ہلکا سا انہوں نے جو ہے نا اپنا نوز باہر نکالا, اور کئی لوگ ہوتے میں چلے جائیں گے, میننگ وہ کبھی نیچے اوپر آ رہے ہیں اپنے ہی سویٹ. یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنے پسینے. اینڈ دس سچویشن از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ. ایک ہوتا نہیں کہ آپ اس دنیا میں کوئی انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک 1000 طریقے ہوتے ہیں اس سے کوپ کرنے کے. آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ ایئر کنڈیشن آن کر دیتے ہیں, آل دیٹ. لیکن 50,000 سال کا یہ دن یو کین ناٹ ایون امیجن. امیجن نہیں کر یو نو ایون یہ امیجن نہیں کر سکتے نا, ایک میل پہ سورج آ جائے, ایک میل ہے یہاں
मतलब आप जो बात की ना, हम लोग जब समर मंथ्स होते थे उस ज़माने में, मतलब पुराने टाइम में जब हम क्रिकेट खेलते थे पूरा पूरा दिन हम, तो जो बाउंड्री का फील्डर होता था ना, वो अक्सर ढूंढ रहा होता था कोई दरख्त हो ना, तो अगर फील्डिंग गई तो मैं बाउंड्री में थोड़ी सी ना साए, दरख्त के साए में खड़ा हो जाता, बिकॉज वो आपसे नहीं खड़ा हो जाता, लाइक फॉर कपल ऑफ आवर्स आप धूप में नहीं खड़े हो सकते, बल्कि आवर्स भी ज़्यादा, अब तो मिनट्स भी लोग 15-20 मिनट किसी को धूप में खड़ा करें। मुझे ना एक दफ़ा जुमा पढ़ना पड़ गया हरम के सहन में, और यार वो मैं वॉशरूम चला गया, ठीक है, अपनी जगह छोड़ के काफ़ी घंटों पहले, और जब वापस आया तो द डोर्स वर क्लोज्ड, हम धूप में बैठे हुए थे, और ब्रो हमें चक्कर आ रहे थे, हमें पसीना पानी हो चुके थे हम, तो मेरा पता है हमने जो ग्रीन बैरियर्स नहीं हरम में पड़े होते हैं, वाइट बैरियर्स, वो हमने करीब किए, कारपेट्स उठाई और कारपेट को उन बैरियर्स के ऊपर रखा, और हम लोग उसके नीचे ऐसे करके बैठ गए कि सूरज से बच जाए। इतनी सख्त गर्मी थी कि बस इस हीट, डायरेक्ट हीट से बच जाएं, और वो एक जन्नत थी अगर वो जो जगह थी ना, और वो दिन कैसा होगा, युहशरुन नास यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला, नंगे पाँव, नंगे जिस्म, अनसर्कमसाइज्ड, अम्ब्रेला तो दूर की बात है, एक शिमाग या कपड़ा भी नहीं होगा, इंसान अपने सर के ऊपर कर ले कि चलो यार इस हीट से मैं डर के बच जाऊँ। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अब देखिए ना, जैसे आपने बताया बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, अमूमन करते क्या हैं, एटलीस्ट जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं बाहर वेट कर रहे हैं किसी बस का, किसी के आने का, तो वो क्या करते हैं अपनी बुक्स को या कोई चीज़ ऊपर रख लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो सहारा मिले। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो एटलीस्ट बंदा क्या करता है, अपने हाथ को ना आगे ऐसे कर लेता है कि कुछ नज़र तो आए, राइट। अब जो आपने हदीस बताई है ना मुझे, यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, वल्लाहिल अज़ीम, आई फील पर्सनली जो मुझे बेनिफिट दिया ना थोड़ी बहुत अरबी पढ़ने से, यार ये आपको ना अंदर से ऐसी इंटरनलाइज करवाती है कि तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन चल रही है। मीनिंग आप उस दिन इस तरह भी नहीं कर सकोगे, आपके पास इतनी एनर्जीज और इतनी इस्तिताअत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाथ अल्लाह ताला ने बनाए हैं, आपकी पूरी बॉडी अल्लाह ताला के हुक्म पे चलेगी उस दिन। ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी में जैसे वॉक करना चाहूँ मैं वॉक करूँगा, जो बोलना चाहूँ नहीं। कुरान मजीद के अल्फाज है ना, इल्ला हम सब, वहाँ पे लोग खड़े होंगे, सिर्फ सांसों की आवाज़ें आ रही ख़ाशियतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मअु इल्ला होंगी, सिर्फ सांसों की आवाज़ें आ रही होंगी। मीनिंग आपकी कोई भी आपकी कुछ नहीं चलेगी, आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, और आप अपने आप को बचा भी नहीं सकोगे गर्मी से। ना कि 5 सवालात के जवाब ना मिले, इंसान कदम नहीं मूव कर पाएगा जब तक से, तो यानी कदम नहीं मूव कर पाएगा। और जो आपने बताया ना, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, यानी वो ये साया है, वल्लाही साया है, ऐसे कर रहे हैं साया है, इसका साया आप लोग बनता है। उस दिन इस साया ये भी नहीं अवेलेबल होगा कुछ भी, इल्ला ज़िल्लु की जो अल्लाह ताला साया नसीब सो ये जो हदीस आप बता रहे हैं, इट्स अबाउट निजात, ये उस दिन निजात ओए जो होए, जिन साया किधर हो? यार उस दिन ना ब्रो ऐसे कहा जाएगा कि 7 कैटेगरी के लोग आ जाए, तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा यार। जैसे हाँ, किसी basically- गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, क्यों बहुत सारी लंबी लगी है, आपका कोई कनेक्शन हो जो आप कहते हैं आप जरा साइड में आ जाए। आप सही सही बात। सारी लाइंस के अच्छा, इतना स्केरी डे है ब्रदर्स वो लेकिन कि वो ना लाइन तो एग्जाम्पल ले रहे ना, उसमें लाइन में लगना इतना मसला नहीं है। इधर तो जो वीआईपी ट्रीटमेंट वाले होंगे ना, मतलब एवरीबॉडी वुड बी डेस्परेट कि हमें ज़्यादा साया का कुछ किसी किस्म का साया मिल जाए, और अल्लाह ताला के अर्श का साया जिनको मिल रहा होगा इंशाल्लाह। यानी इतना खौफनाक दिन है कि जो हम वो लंबी हदीस पढ़ते हैं शिफात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमारा फैसला कर दिया जाए, यानी हिसाब किताब शुरू ही नहीं हो रहा अभी तक। 50,000 ईयर्स का एक लंबा दिन है, और लोग इतने परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे एक के बाद एक रसूल के पास जाएंगे कि यार जो होना हो जाए, पता तो चले हम कहाँ जा रहे हैं, स्टार्ट तो अल्लाह यार। और सुभान अल्लाह, खैर क़यामत का दिन तो बहुत लंबा डिटेल है, क्विकली खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला क़ुलूबुन यौमइज़िन खाशिआ। और कुछ लोग तो यार उस दिन भी हम बात नहीं करते, वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, बट यू नो सुभान अल्लाह, उस दिन ये 7 लोग इन पे बात करते हैं इंशाल्लाह। चल स्टार्ट। ये 7 लकी लोग कौन होंगे? और उनमें से पहला जो है एक आदिल हुक्मरान, अ जस्ट रूलर। इंसान सोच सकता है कि अच्छा इसकी बात भी होगी, और बुलाया जाएगा कि आ जाओ, तो इस पे लेट्स डिस्कस, क्या ख्याल है आपका? अच्छा सुभान अल्लाह, हम लोग समझते हैं कि ओह आई हैव मिस्ड इट, आदिल हुक्मरान, मैं तो हुक्मरान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रूलर। इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि तुम में से हर मुसलमान इस कैटेगरी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही,
اور انہیں کہتے ہیں کہ ایک ٹیچرز، پیرنٹس، بڑا بھائی چھوٹی بہن پہ، فادر اپنے گھر کے سربراہ ہوتا ہے، ایک مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کے سربراہ ہوتی ہے، اپنے پرنسپل جو ہے اپنے اسکول کی وہ سربراہ ہوتی ہے. بیسیکلی سبھی آتے ہیں. بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کے نیچے جو ماتحت جو امپلائیز ہیں وہ جو ہے اس میں آتے ہیں، تو عدل کرنے والا، جسٹس کرنے والا. کیونکہ ایسی چیزوں کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت ہی یار وہ ہے ایک نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت ہی کوئی خاص چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ چند پرٹیکولر اعمال کرنے والے ہیں جن کو اچیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ آپشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے لیے رکھا. اچھا ویسے میں نے جب یہ 7 چیزیں پڑھی نا تو مجھے یہ ہوا کہ یار مجھے ایگزیکٹلی یہی احساس ہوا جو آپ نے بھی بات کی ہے نا، یار یہ تو پریٹی مچ ہر بندہ اس چیز میں فال کرتا ہے. مطلب یار بندہ جب سوچتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ نا 7 ایسی چیزیں ہوں گی جن کو اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا، حالانکہ یہ ان کو اچیو کرنا بالکل نہیں. اچھا مجھے تو لگتا ہے جو 7 ہے نا اس میں یہ نہیں ہے کہ اینڈ یہ ساری اور کے ساتھ ہی ہے. مطلب یہ نہیں کہ 7 کی 7 ہوں گی تو آپ آئیں گے. ویری پروفاؤنڈ. یو کین بی ان اینی ون آف دس. آپ نے ایک پک کر لیں یار، اگر آپ کو لگتا ہے مطلب ٹرائی تو اوبیسلی سب کی کریں، مطلب آپ کوشش کریں یار میں کہیں تو فٹ ہو جاؤں. بٹ دا بیسٹ پارٹ اس کی یہ نا، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ 7 کیٹیگریز ایسے اس طرح بنائی ہیں نا، مطلب اٹس اوپن فری، مطلب ایک اوپن فیلڈ ہے. اینی بڈی اٹس اوپن، اس میں کسی کا زیادتی نہیں ہے. مطلب آپ یہ بتا کہ یار میں تو مطلب اس میں غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہے، بوڑھا ہے، کس جگہ ہے، ڈزنٹ میٹر. یو کین کم ان ٹو اینی کیٹیگری. ایکول اپارچونیٹی بالکل. مطلب اتنا انصاف ہے نا، اور ساتھ ساتھ ایکول اپارچونیٹی بھی ہے اور ملٹیپل اپارچونیٹیز. مطلب اگر ایک ہے دوسری آپ سب کے لیے ٹرائی کریں. آپ ایک میں فالو نہیں کر سکتے ہو. آپ کسی میں چلو حکمران ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پوزیشن پہ ہوتا ہے، لیکن چلو آپ سے ویک ہو، آپ دوسرے میں سے بن جاؤ. چلو یعنی جو اور آپ نے بتائی نا بات، اب اس میں سے بن جاؤ. اور وہ سبحان کمال کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ بی ہول، کس کے بارے میں بتایا؟ خبردار کر کے جو جسٹس کو ڈسپرس کرتے ہیں، یعنی جسٹس کو پریویل کرتے ہیں، جسٹس پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن رب کے ساتھ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اور حدیث ایگزیکٹ الفاظ ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف رحمان، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. جو لوگ اپنے فیملی میں جسٹس کرتے ہیں اور جو لوگ رولز میں جسٹس کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے رولز اپنے رولز میں. سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو کہ میں کہتا یہ ہوں کہ ہم لوگ اس کو ریپ اپ کرتے فرسٹ کیٹیگری کو کہ یو کین بی فرام دوز پیپل. بس عدل کریں ہر معاملے میں، چاہے وہ ڈیسیژن اپنے خلاف بھی جا رہا ہو، اپنی وہاں پہ ذلت بھی ہو، اور اپنے بے شک وہاں پہ آپ کی چاہے جاب جا رہی ہے یا پیسہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے. یا اگر آپ کے خلاف بھی کوئی بات جا رہی ہے تو آپ انصاف. اس میں جو مشکل پارٹ ہے نا، مطلب عدل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ریکوزٹ ہے نا، وہ ہے علم ہونا. سو یو شوڈ نو، یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ. ادروائز آپ شاید عدل نہ کر سکیں. انشاءاللہ نیت پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ون تھنگ دیٹ وی کین لرن، اگر ہم اس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نالج سے اور حکمت سے جتنا زیادہ ایکوپ کر سکتے کریں، تاکہ دین یو ہیو اے گڈ چانس آف فالوئنگ دس کیٹیگری. اور دوسری جو کیٹیگری اگر ہم اس پہ آئیں تو اس میں جو ہے نا وہ ینگسٹرز کے بارے میں گریٹ نیوز الحمدللہ. شاب نشأ فی عبادت اللہ. شاب وہ ینگسٹر جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے. یار سبحان اللہ. اچھا دیکھیے، ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں، اینڈ سبحان اللہ یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یوز کے لیے رکھی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. میننگ جتنے بھی ینگسٹرز آج حیات ہیں، اور سبحان اللہ اس میں علماء نے بڑا کلام کیا، کہتے ہیں کہ یوتھ کس ایج کو آپ کہتے ہیں، رائٹ؟ وہ کہتے ہیں 20 سے سٹارٹ ہوتی ہیں، 35 40 تک بھی جاتی ہے اور 50 تک بھی جاتی ہے. تو اٹ مینس دل کا معاملہ ہے جو اپنے آپ کو یوتھ سمجھے یا گمان جب تک دل جوان ہے، گمان کا معاملہ کرتا ہے جب تک دل جوان ہے. اور یہاں پہ برو دس کیٹیگری از اوپن فار یو. شاب کچھ لوگ نا برو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ چلیں یار بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے، جب ٹیسٹوسٹرونز ہیں، جب ہارمونز ہیں، جب ہائی ٹیمپریچر پمپ کر رہی ہیں،
जो शख्स ब्रो उस टाइम में अपने आप को अल्लाह की अताअत में लाइफ गुजार देता है ना यार, ये अम्बिया का शेवा है, ये अम्बिया का शेवा है। बुजुर्ग सुनो तो हमने बुजुर्गों से ये जवानी की इबादत अम्बिया का शेवा है। अच्छा समझ बड़ी मुश्किल से आती थी कि ये क्या मैंने बात की है, बट ऑनेस्टली सुभान अल्लाह जवानी में ब्रो जो बंदा अपने आप को ना, वल्लाही मैं जब मदीना यूनिवर्सिटी में या उन लोगों को देखता हूँ ना कि जो ब्रो जवानी में तालिबुल इल्म बने हुए हैं, आई वाज इन मदीना एंड आई सॉ पीपल ब्रो जो एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, यंग ब्यूटीफुल फेसेस, आई वाज लाइक यार क्या कमाल के लोग। और शैतान का वार भी ना एक्चुअली इसी चीज़ पे होता है कि जवानी में इबादत करके क्या करना है, जब बूढ़े हो गए तो कर लेना। इट्स अ वेरी कॉमन अटैक। अच्छा इस एज में अवेयरनेस आ जाना बहुत बड़ी बात है कि बंदे को पता हो कि यार जहाँ पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जसदी मुद्गा, अगर जो मुद्गा है, जो पीस ऑफ फ्लैश है बॉडी में होता है, अगर वो इंटैक्ट है तो समझो पूरी बॉडी इंटैक्ट है। और वो क्या है, वो आपका दिल है। मीनिंग इनको पता है कि हमने अपने दिल को किसके साथ अटैच करना है, सबसे ज़्यादा हमें किसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। तो यानी समझ में ये बात आती है कि देखें बंदा वही इबादत करता है जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। इफ़ यू रियली लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ पे कुछ भी चल रहा होगा, हो सकता है आपके एग्जाम्स हो रहे हों और भी बड़ा ही कोई डिफ़िकल्ट टास्क हो, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो, लेकिन जब इबादत की बात आती है, जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने की बात आती है, दे लीव एवरीथिंग एंड दे रन टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हम दूसरा ये कि ये जो अभी हमने दोनों कैटेगरीज में देखे हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे जवानों का मतलब स्पेशली उनका जिक्र किया। ये नहीं कहा कि जो बुढ़ापे में अपनी इबादत में इस्तेमाल, तो पहला भी हमने कैटेगरी की ना रूलर, जस्ट रूलर, मतलब ये नहीं सिर्फ जस्टिस का जिक्र नहीं किया और इधर सिर्फ इबादत का जिक्र नहीं किया, बिकॉज दोनों कैटेगरीज में जो रूलर होता है ना, मरान है, ये हैज़ पावर टू डू एनीथिंग, जो दिल करे करे। और जब आपके पास जितनी पावर आती है ना, तो चांसेस कि आप उसको मिस यूज़ करेंगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपकी अथॉरिटी जो दिल करे करो। इसीलिए उस जस्टिस उस टाइम करना मुश्किल है उसके लिए, यानी फितना है उसके लिए, वो फितना है। और जवानी में इबादत में गुजारना, जब आपके पास एनर्जीज हैं, गुनाहों में डिज़ायर्स आपकी ज़्यादा उरूज में, फितना ज़्यादा आपकी डिज़ायर्स आती ज़्यादा तो वैसी मर चुकी होती हैं, पूरी हो चुकी होती हैं, सो यू डन विद दैट। सो तभी अल्लाह ताला ने इसमें भी कहा जवानी में जो बंदा करे ना, असल तो अजर भी उसका, मज़ा भी उसका। मस्जिद में जब आप जाते हो यार, बड़ी प्रोफाउंड पॉइंट हो, जब मस्जिद में जाते हो तो ज़्यादातर लोग जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, बूढ़े फौजनी बूढ़े होते हैं, एक या दो लड़का आप जवान देखते हैं, मुश्किल से नहीं करें। रमज़ान में डिफरेंट सिनेरियो होता है, बट जनरली इन द मसाजिद यू शुड गो टू बी, व्हाई, बिकॉज जब आप में वो नहीं रही ना गुनाहों की ताकत से आपने कहा, तो सलफ़ सालिह कहा करते थे कि अल-अदलु हसनुन वलकिन फिल उमराई अहसन। अदल बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन अगर उमरा और रूलर्स करें तो बहुत ही कमाल है। अस्खाअतु हसनुन वलकिन फिल फुक़राई अहसन। सखावत करना बहुत ही कमाल की चीज़ है, लेकिन अगर फ़कीर सखी होना बहुत ही कमाल है। अल-हयाउ हसनुन वलकिन फिन निसाई अहसन। हया बहुत कमाल की ट्रेट है, अगर ख़वातीन में पाई तो ये बहुत अहसन है। और कहा कि अत-तौबतु हसनुन वलकिन फिश शबाब अहसन। तौबा बहुत ही कमाल की चीज़ है, लेकिन अगर शबाब हो ना, अगर यंग हो, यंग एज में हो, फिर तो क्या ही बात है। अच्छा अल्लाह की नबी ने इट्स अबाउट चैलेंज फिर ना, कि अगर आपको चैलेंज जितना ज़्यादा है ना, अल्लाह ताला का फिर उतना ही बड़ा अजर भी उस पर सब्र करना और उसके ऊपर काम करना। शेख अल्लाह के नबी ने सुभान अल्लाह हमें ये लेसन दिया है, एडवाइस दी है कि जितने भी सहाबा थे रसूलुल्लाह के आसपास मोस्टली यंगस्टर्स थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये तो अभी जवान है, ये तो टीन एज में है, इसको ज़रा यानी बड़ा होने तो देखी जाएगी, जब तक इसकी समझ सही होगी ना तब मैं इससे बात करूँगा। वल्लाही आपको ऐसी ऐसी नरेशंस मिलती हैं, हमने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी अपने अब्बास के साथ कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, कि अल्लाह ताला की हिफाजत करो तो अल्लाह ताला को अपने पास पाओगे। तो अल्लाह के नबी ने यंगस्टर्स की पोटेंशियल को समझा, और ये उम्मत के लिए मैसेज है कि जो भी नौजवान ये सुन रहा है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर काबिलियत रखी है, पोटेंशियल रखा हुआ है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस एनर्जीज़ को आप किस तरीके से ड्रेन आउट करते हो। अगर आप नेगेटिविटी में और अपने आप को ये दिलासा देखें कि कोई मसला नहीं है यार, अगर थोड़े बहुत गुनाह हो भी गए, उम्र बड़ी लंबी है, बाद में देखी जाएगी, नहीं नहीं, ये शैतान का धोखा है, शैतान की तरफ से। तो व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज़ कि ये अभी मौका है।
اگر ابھی آپ نے فلائٹ صحیح لے لی اوپر کی جانب تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ینگسٹرز جیتے شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ بایوگرافی پڑھتے ہیں نا 11واں سال ہے رسول اللہ کا مکہ میں دعوت دینے کا، اور یہ مجھے واقعی بڑا گوز بمپس دیتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ طائف کا واقعہ ہو چکا ہوا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ فوت ہو چکی ہیں، ابو طالب بھی ہے وہ بھی جو جا چکے ہیں، اور ابھی حج کا سیزن آیا ہوا ہے اور دور جاہلیت کا جو ہے حج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے خیمے میں جا رہے ہیں کہ پلیز ڈو یو وانٹ ٹو لسن ٹو می، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب نہیں، وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ، جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے پھر جا رہے ہیں۔ یعنی ایسی سچویشن ہے، حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، اور ابو جہل وغیرہ سارے ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یار اسلام ہیز لاسٹ۔ اور پھر ہوتا ہے کہ ہے انصاری صحابہ آتے ہیں، and they were youngsters، سبحان اللہ، سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں سے ان کو جو ہے رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وی آر ریڈی ٹو ٹیک دس رسک، ہم آپ کو لیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، یہ عرب ہمارے پیچھے آ جائیں گے، ہمارے جان مال خطرہ ہو جائے گا۔ اینڈ یو سی وہاں سے جو رسول اللہ کی جو ہے ایک جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ینگسٹرز دے ہیو اے ویری وائٹل رول ٹو پلے، اینڈ اٹس اباؤٹ ابراہیم کے ٹائم۔ بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا سمعنا فتى، اور آگے یقال له ابراہیم، ہم نے ایک ینگ سے لڑکے کو سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ون ہے، مین آرمی، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ کہف میں تھا انه فطرۃ فتیہ انہم فتیہ فتیہ از ینگ ایج برو۔ اور اللہ تعالیٰ بھی نا سٹیجز بیان کرتے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، یہ بھی ضعیفی ہے یہ بھی ضعیفی ہے، جو قوت کی ہے نا اس میں میرے بن جانا، پھر کمال ہے تمہارا۔ اینڈ موونگ آن ٹو دا تھرڈ پرسن، یا سبحان اللہ اس میں تو ہر بندہ ہی ہے، رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا وہ شخص جن کا دل جو ہے نا وہ لٹکا ہوتا ہے مساجد میں۔ ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک بندہ جس کو تھوڑی سی دین کی سمجھ ہوتی ہے، اس کو ایک جیسے ہی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو ایک نا فطرتاً ایک انیٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار ایک رسپانسبلٹی ہے یار، کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ کیا اس سے مراد یہ ہے یا یہ کوئی نیکسٹ ڈگری کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے مسجد نماز پڑھنے گیا، واپس آیا تو اس نے سوچ لیا کہ یار اتنے بجے دوبارہ نماز ہے، میں نے دوبارہ پہنچنا ہے؟ یار اصل میں نا یہاں پہ نا قلب کا ذکر ہے، قلب کا ذکر ہے، اور معلق ہونے کا ذکر ہے، اور مسجد کا ذکر ہے۔ ہاں، تو اس میں یو آر ناٹ ان دا مسجد بٹ یور ہارٹ از ان دا مسجد، یو ہیو لیفٹ دا مسجد فزیکلی بٹ یور ہارٹ از کانسٹنٹلی سیئنگ یار اگلی نماز کے بغیر مسجد میں بیسیکلی ہارٹ وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو یو آر ایگر ٹو گو، جدھر آپ کا دل ہوتا ہے نا، دل ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل کرتا ہے کرنے کا، میرا دل کرتا ہے کام لیکن کرنے مجھے کا۔ لگتا ہے اس میں کم لوگ ہیں، ہم تو اللہ واللہ بہت ہر کیٹیگری میں کام، مطلب یہ بڑی نیکسٹ ڈگری کی چیز یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ریپیٹ کیا ہے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، یہ آپ نے وہی بات کی ہے۔ کہ نماز کا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، وی ڈو اٹ اینڈ دین وی گو بیک، الحمدللہ ہو گیا ڈن، یہ فیلنگ ہے نا، بٹ یہ فیلنگ کچھ اور ہے۔ یعنی اٹ از ایز اف، دیکھیں سمجھ میں آتی ہے بات کی نا، کہیں نہ کہیں جو کیٹیگریز ہے نا، دل کا معاملہ اور محبت کا معاملہ، میننگ فار ایگزامپل اگر مجھے کسی سے محبت ہے نا، آئی سے آئی لو مائی فادر، آئی لو مائی مدر، تو ہوگا کیا کہ اگر ان سے میں بات چیت کر رہا ہوں، اگر میں ان سے جدا بھی ہوتا ہوں فار انسٹنس، یا میں کہتا ہوں کہ آئی لو مائی چلڈرن فار انسٹنس، باہر کام کے لیے گیا ہوا ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک، آئی وانٹ ٹو پلے ود دیم، رائٹ، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد سے جلد جو ہے واپس جاؤں ان کے ساتھ، ملاقات کروں، آئی انجوائے دیئر کمپنی، آئی لائک ٹو پلے ود دیم۔ تو سملرلی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو ختم ہو جاتی ہے، اینڈ سبحان اللہ جب بندے کی یہ نیت ہو جائے اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ نماز ختم ہو رہی ہے لیکن ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اینڈ اٹ اوور دیئر، یار اتنی جلدی ختم ہو جائے۔ یہ یعنی انسان کا جو اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہ تو وہ والی بات آپ کر رہے ہیں، وہی معاملہ انسان کا مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسجد کے ساتھ، اور مسجد کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ اللہ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، یعنی نماز اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ دیکھیں ہم اگر اللہ کے نبی سیرت دیکھیں نا، آپ کا دل کیسے کنیکٹڈ تھا مسجد کے ساتھ؟ وہ لمبے سفر سے آئے ہیں، گھر جانے سے پہلے رک گئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی۔ مسجد واز ایوری تھنگ فار دیم،
جب بھی صحابہ کو گیدر کرنا ہے تو مسجد میں ہو سکتا ہے. علی بن ابی طالب جب حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے مسجد میں آ کے لیٹ گئے اور اللہ کے نبی ہے انہیں قوم یا بطرا کھڑے ہو جائیں مٹی کے باپ ٹھیک ہے. اور علی بن ابی طالب کو اتنا یہ پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام ہی اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی رضی اللہ عنہ. یعنی مسجد یا برو ہم جب لمبے سفر سے آ رہے ہو واللہ یہاں تو ملنا ہمارا مسجد کا دل چاہتا ہے. یار میں یہ چھوڑے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سچویشن از ویری ڈفرنٹ. ہمارا تو فرض نماز میں ہمیں entering late and leaving early. اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ منافقین کے لیے فجر و شب کیا they are in the bed. تو ہمارے بہت سارے ایکچولی فیکٹرز ابھی جو ہیں ان پلے ہو چکے ہیں. ہماری مساجد بھی ڈفرینٹ طرح کی ہو چکی ہیں, ڈفرینٹ فرقوں میں بٹ چکی ہیں, ہر مسجد کا ماحول ڈفرینٹ ہو چکا ہے. اور ہم تو ایمان کے عجیب ہی لیول پہ ہیں کہ ہمارے لیے مسجد کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی وہ کتنا کمفرٹیبل ہے یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے ہمارے ایمان سے. میں آپ کو بتاؤں وہ ایک بھائی تھے باہر تھا تو ریمبر وہ بلکہ ون آف دا ینگ پیپل اینڈ ہی واز دا فرسٹ ان دا مسجد. آپ مسجد جائیں گے نا تو آپ کو پہلے اینڈ سب نکل رہے ہوتے تھے, ہی واز اسٹل دیئر. اینڈ وہ باہر ادھر بھی ہوتا تھا یو پی میں نا وہ ہوتا نا خادم مسجد کا, ہر مسجد کی نماز میں نا لاک ہوتی ہے, لاک کرنی تھی, لائٹس آف کرنی ہوتی, پراپر لاک ہوتا ہے. اینڈ یوز ٹو ویٹ کہ یہ بھائی نکلیں گے تو وہ ان کو کہتے تھے بھائی نکل آئے ٹائم. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور یہ مجھے ابھی آپ بات کریں تو مجھے وہ بھائی اس لیے یاد ہے کہ یار ہی واز دیٹ بردر جس کا دل نا مسجد میں ہی ڈنٹ وانٹ ٹو لیو, وہ جلدی آ رہے ہیں. یہی تو خیر یہ بھی چیز ہے کہ جب آپ کفر کے لینڈ پہ ہوتے ہو نا اور آپ کو اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہوتا ہے کہ دین کی طرف ذرا زیادہ رغبت رکھتے ہیں نا تو وہ اس چیز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. جب آپ کے پاس چیز بہت زیادہ تعداد میں ہو یا اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوں تب آپ کو تھوڑی ویلیو کم بھی ہو جاتی ہے. تو I've seen so many examples. فورن کی تو ہے لیکن پاکستان کہ ہمیں گلی گلی مسجد ہے. صحیح بات ہے. ہاں برو وہاں تو میں صحیح کو جانتا ہوں آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ایسے ہی تو مسجد میں 5 اذان کی آواز نہیں آزان نہیں. اور برو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ نا جو لوگ مسجد جا رہے ہوتے ہیں نا حسد کے نگاہ سے دیکھتے ہیں and when he gets fine Allah subhanahu wa ta'ala welcomes him as if a traveler returns to his home اور گھر والے اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جب نہیں بھی جا رہا ہوتا نا مسجد تو اس کو مسجد کا ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے حدیث کے مطابق, یعنی کیونکہ اس کا دل اٹیچ تھا یار. تو بیسیکلی ہی از not us I would say. ویسے مجھے میں آپ نے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے نا وہ وسیع ہے. تو میں ایک اینگل اپنی نکالنے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان شاء اللہ آپ لوگ فیل کرتے ہوں گے کہ جب کسی وجہ سے آپ نے کہا نا کہ آپ مسجد نہ جا سک رہے ہو بیماری کی وجہ سے آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہاں یہ گھر میں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا, یہ فیلنگ باقی رہ گئی ہے کہ جب اگر آپ نے مسجد میں نہ پڑھ سکے نا تو ایک ریمورس ہے یار یار کیا کیا. برو کووڈ میں سب سے زیادہ چیز جو ہم نے مس کی مساجد میں اینڈ واللہ کمنگ بیک ٹو مساجد اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ واز لائک فش کمنگ ٹو دا واٹر. یہ اصل میں ان لوگوں کا دل پتہ کیسے یہ مچھلی کی طرح ہے, یہ مسجد میں ہوتے ہیں یہ پانی میں فیل کرتے ہیں, جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں یہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا یہ ویسا محسوس کرتے ہیں. تو اچھا یہاں پہ we can all work یار برو یہ تو ایزیسٹ پوائنٹ ہے ابھی تک ایزیسٹ پوائنٹ ہے ان دونوں پہلے تینوں میں سے. اچھا ایک اور چیز بڑے مزے کی میں نے ایک عالم سنی تھی اینڈ سو پروفاؤنڈ سیٹ کہ اگر ایک بندے کا دل حرم مکی سے جڑا ہوا ہے نا مجھے جانا ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اچھا چلو پھر تو کوئی چانس ہے. ایک بندہ وہ مسجد نبی جانا چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے حرم عالم یا مجھے الاقصی بنا دے یار. اس سے برو یہ کیونکہ اصل میں اس کا تعلق ڈسٹینس سے فزیکل باڈی سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق دل سے ہے, دل اور معلق ہونے سے ہے بیسیکلی. سو ایون ہی کمز آؤٹ آف فرام عمرہ, وہ پاکستان آ گیا ہے لیکن دل اس کا وہی رہ گیا, ہی لیفٹ ہز ہارٹ ان مکہ. یہ بھی اس کیٹیگری میں آ سکتا ہے. تھوڑی آسانی ہوگی. چوتھا بندہ وہ ہے یہ رجلان تحابا فی اللہ. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد
आपकी चैरिटी, आपके सदका और आपकी ज़कात से मुमकिन है। हमारी वीडियोस, पॉडकास्ट करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने वाले हर एक शख्स और उससे आगे उसकी संवरने वाली तमाम नस्लें, सब का अजर आपके नामा-ए-माल में जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए बी पार्ट ऑफ द यूथ क्लब फैमिली एंड डोनेट। इज्तमा अलैहि व तफरक अलैहि। इसमें इंशाल्लाह हमें अल्लाह करे यार, अल्लाह करे। ये वो दो लोग हैं जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, मिलते भी अल्लाह के लिए हैं और बिछड़ते भी अल्लाह की रज़ा के लिए। यार सुभान अल्लाह, अगेन दिल का मामला यार। अच्छा, मुझे पता है कि ये बड़ी मस्मराइज़ करती है बात कि देखें ये आपस में जो मोहब्बत करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि अगला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, यानी इसकी ऐसी आदतें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। देयर इज़ द रीज़न आई एम लविंग दैट पर्सन, राइट, एंड वाइस वर्सा। और हेट भी किस लिए करते हैं? क्योंकि एक ऐसे अमाल करता है जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यार आप लोग अपना बता सकते हैं आप किससे मोहब्बत करते हैं? हम चारों की आप बात ना करें किसी ऐसे ब्रदर से जिसको आप अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। मैं एक बंदे के बारे में कैसे यानी आसिम हमीद बेग, whenever I meet him now, I feel happy, I feel satisfied, I feel कि यार this is the brother I should love him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other reason to love him for. But this is the biggest reason यार। इससे बड़ी रीज़न और क्या हो सकता बाकी सारी तहत है उसकी, उनके बाकी अखलाक, किरदार, वो सारी बातें है? अलग। ये तो बल्कि हम अब अक्सर हम बात जब करते रहे तो चलो आपने ही जिक्र किया था एक दफ़ा वो जो आया था ना कन्फर्म जन्नती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा, इब्न मशाइख से भी ना आपको, चलो देखो जिसमें ये मतलब नहीं है कि आपको उससे काम ना, आपको उससे काम हो सकता है, लेकिन आपकी तो कभी कभी जिस बंदे से आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो और उससे काम भी हो रहा है, जैसे मशाइख से अपने इल्म बेनिफिट करना है, आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत है, बट देयर इज़ एन एस्पेक्ट कि इनसे मुझे इल्म का, मैंने इल्म भी हासिल करना है, मेरा भी बेनिफिट है, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए है। देयर आर सम पीपल जिनसे ना आप ये देयर इज नो अदर, यानी सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो अबू साद ने कहा ना वो सबसे बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत डली हुई है। ये आपने तो नहीं की होती, ये आपने सोच के तो नहीं की होती। अहमद भाई से मुझे जो मोहब्बत है आज मिलो मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में, कब से देखा मैं इनको इंस्टाग्राम पे आगे पीछे, जब जस्ट बिकॉज अ पर्सन फॉलोज द दीन ऑफ अल्लाह यू विल बिगिन टू लव हिम विदाउट इवन नोइंग हिम। कभी बात नहीं हुई, इट इज़ लव दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। तो ये जो कैटेगरी है इसमें ये जिस तरह का आप लोग बयान कर रहे हैं ये बस यही है या फिर इज इट समथिंग मोर या यार जो लग रहा है जिस आप डिफाइन कर रहे हैं मुझे लग रहा है ये तो रिलेटिवली आसान है, मतलब ये तो फिर शायद इतना मुश्किल ना हो करना या है या कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगेन यस लेट्स डिस्कस कि अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत होती क्या है। हाँ जैसे आपने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत ये है कि वही बात है कि ये अल्लाह से करीब है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, उससे करीब होना चाहता हूँ, ये जब भी से मैं मिलता हूँ मुझे अल्लाह की याद कराता है, ठीक है, और मेरा इल्म बढ़ता है, मेरा अमल आखिरत किसी मैंने हदीस में या किसी जगह पे मैंने ये बात पढ़ी है कि एक शख्स जो दूसरे शख्स से बगैर गर्ज के मिलने के लिए जाता है, सिर्फ गर्ज उसकी ये होती है, आपने गर्ज का पहले हालांकि मेंशन किया, लेकिन उसकी गर्ज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती है, उसमें ये खास तौर पे एक्सक्लूसिविटी मेंशन यस यस, और उसकी जो असमें जो गर्ज है ना कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, यानी अच्छा वही हदीस आप दुनियावी मेरे गर्ज ख्याल नहीं। उसी इंसिडेंट की बात करें कि एक शख्स जो है ना किसी दूसरे शहर में जाने की कोशिश करता है तो रास्ते में फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है, राइट, कहाँ जा रहे हो? फलां जगह जा रहा हूँ, किससे मिलने के लिए? उससे मिलने के लिए। क्या काम है तुम्हें? कोई ऐसा काम नहीं है, अल्लाह ताला के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा वाकई और कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। तो फिर वो फरिश्ता जो है ना वो डिस्क्लोज़ करता है कि अगर इफ़ दिस इज़ द केस तो अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करते हैं। और देखिए सुब्हान अल्लाह, जो दुआ है जिसमें आप अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, अब देखिए कंटिन्यू होती है दुआ, व हुब्ब मन युहिब्बुक, ऐ अल्लाह मैं ऐसे बंदे की भी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वाई? एंड सी इट्स ऑल कनेक्टेड शबाब। वो याद है ना वाक़या कि एक सहाबी आए थौबान, जब रसूलुल्लाह मिल नहीं रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो ना बड़े परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह कहाँ थे आप, आई रियली मिस्ड यू। तो फरमाए रिलैक्स मैं तो इधर ही हूँ। कहते या रसूलुल्लाह नहीं, प्रॉब्लम ये है कि यानी मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है, लेकिन जब हम चले जाएंगे तो आप तो जन्नत के लेवल पे होंगे
اور میں پتہ نہیں شاید جنت میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اگر گیا بھی تو میں بڑا نیچے لیول پہ ہوں گا. یا رسول جیسے اللہ, پہلے انہوں نے کہا کہ دنیا میں تم آپ آگے دیکھ لیتے ہیں, جی, جب مس کرتے ہیں تڑپتے ہیں تو آگے دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ کین جنہ بی جنہ وداؤٹ یو. اچھا پھر رسول اللہ نے بڑی زبردست بات کی, سبحان اللہ, یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے. المرء مع من احب, اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ فرشتے لے کے آئے تھے, یہ جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے, کیونکہ یہ کچھ مومنٹس ہیں رسول اللہ کی زندگی کے کہ وہ خاموش ہو گئے کہ میں کیا جواب دوں. اچھا, تو جبریل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں کہ اے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دے المرء مع من احب, کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. انس بن مالک سن رہے ہیں یہ سب کچھ, رائٹ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی, دس حدیث became my favorite حدیث because I know I can't be like رسول اللہ, but I know I love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I love ابو بکر, I love عمر. تو ان کی محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا. اینڈ سبحان اللہ, if you love such people, back to that حدیث, وحب من يحب, اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو امید ہے اگر آپ کے اعمال تھوڑے سے ڈاما ڈول ہیں, ان کی محبت کی وجہ سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ ہو, ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کے شہر میں رہتا ہو, یہ بھی یعنی جو چلے گئے. ادھر کا معاملہ ہے شیخ, وہ شیخ عبدالرحمن حسن نے ایک اپنا واقعہ شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں میں بلوغ المرام کی تیاری کرتے کرتے سو گیا, میں نے وہ خواب دیکھا. لانگ سٹوری شارٹ کہ خواب میں نا عید کا سمایا ہر گھر سے نکل رہا ہے. کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کہ میں آپ سے شیئر کروں یا نہ کروں. تو کہتے ہیں کہ لانگ سٹوری شارٹ, کہتے ہیں کہ ہم لائن میں چلے گئے اور دیکھا کہ اللہ کے کسی ملاقات ہے. بڑا ایک پیرنٹ سا تھا, تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ویٹنگ لائن تھی لمبی اور کچھ لوگ وی آئی پی سے گزر رہے تھے. تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کے ہاتھ میں پیپر پین اور لکھتے جا رہے ہیں, میں نے ایک شخص کو پکڑا ہے اور وہ جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو نے کہا ایک شیخ البانی ہے اللہ, اور دوسرا ایک صحابی کا نام ہے, جو صحابی کا نام یاد نہیں ہے, غالباً یا عروہ بن زبیر تھے یا زبیر بن عوام تھے, اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ یہ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں. کہتے ہیں دور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. جب یہ دونوں کائنات کھڑے ہوئے, ان دونوں کا سے بیچ میں کیا اور بیچ میں کچھ کہا. آپ نے بھی اسمائل کیا, انہوں نے اسمائل کیا, اور پھر یہ قریب کے لوگوں میں بیٹھ گئے. باقی لوگوں کو جو ملاقات کروئی وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملے, انہوں نے اپنا بتایا, پھر پیچھے چلے گئے. اور فرشتوں سے مجھے پوچھا کہ ہم وہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یو نیور سرو یور دین لائک ابو بکر عثمان غنی. یو کم ہیئر. میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بابا آپ تو پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ دین کا کیسے نہیں, میں اس طرح کام نہیں کر سکتا. وہ دس واز, مجھے اچانک سے کیوں, حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا, یہ کیوں یاد آیا کہ ہی سو شیخ البانی ود ون آف دا صحابی. وائی؟ بیکاز محدثین دے آر لیونگ ود صحابہ, دے آر لیونگ ود, یعنی سبحان اللہ, دے آر ان میں ڈسٹینس ہے سالوں کا, بٹ وہ صحابہ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے اور صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری, صحابہ کے ساتھ ہی بولتے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شیخ عبدالرحمن حسن جیسا بندہ اگر یہ دیکھ رہا ہے تو عام بندہ ہم لوگ آپ فالو کرتے ہیں, وہ بندہ جس کا دن رات جو ہے وہ حدیث کے ساتھ اور پڑھنے پڑھانے سے گزرا ہے. یار اللہ ہی انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس خوشی کے دن کے بعد کوئی اور خوشی کا دن نہیں ہے ایکسیپٹ اس حدیث کے جو ہمیں ملی ہے, المرء مع من احب. ہم جس سے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا محبت کرتے ہیں عمل کی کمی ہے, اور برو یہ محبت کا عمل جو ہے نا اللہ پہ اتنا کمال ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کریں گے این متحابین بجلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے, الیوم یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلی, آج میں ان کو سایہ دوں گا, میرے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. لیکن برو یہ محبت جو ہے یہ صرف الفاظ کی محبت کی بات تو نہیں ہو رہی نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کلیم کرنے والے, لیکن ہمارے ایکشنز کتنی کوئی محبت کی عکاسی کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی حرام چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ دن کی 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں سنت, وہ سارے اذکار کر سکتے ہیں. ہم نہیں ہیں یہ کام کرنے والے, تو وہ جو خالی خود محبت کا دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک اصل میں صحابی کہتے ہیں
a nation claimed to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala tested them with an ayah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum, और वो टेस्ट तो if we want to test ourselves कि हम अल्लाह की मोहब्बत, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी से तो अल्लाह की मोहब्बत है, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अताअत करते हैं। अच्छा, इससे ना बात समझ में ये आती है कि एक तो होता है कि फ़िक़ही पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव। अच्छा, जब ये बहस होती है कि अच्छा फ़र्ज़ तो मैंडेटरी है, ये पढ़नी है, सुन्नत है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा, इस तरह की जो बहस है। अच्छा, एक है मोहब्बत का पहलू। जी जी, अगर एक शख्स कहता है कि मैं वाकई मोहब्बत करता हूँ, सवाब मिलेगा या गुनाह नहीं होगा, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कैलकुलेशन में नहीं जाते ना, ये तो कैलकुलेशन भी नहीं आती शेख। अगर हम सुन्नत समझ के सुन्नत छोड़ते हैं, और सहाबा सुन्नत समझ के सुन्नत में अमल किया करते थे। शेख बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अल्लाह अकबर कबीर। आज यानी हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि यार एटलीस्ट किसी तरीके से फ़राइज़ अदा हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आसान तरीके को और जज करने का ना, एक जनरल बंदे के लिए आप देख लें कि आप को किस चीज़ का यकीन है कि मैं इस फलानी चीज़ से, शख्स से तो मोहब्बत करता ही करता हूँ, एंड देन यू सी व्हाट काइंड ऑफ लव, व्हाट इज़ लव, यानी उसके तकाजे क्या होते हैं। आपका कोई दिल करता है ना किस चीज़ में, यू वांट टू डू इट, यू वांट स्पेंड टाइम विद इट। अगर कोई ऐसा इंसान है, अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करें, यू वांट टू बी एन ओबीडिएंट सन और अ डॉटर, तो अगर वाकई अगर हम अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, या हम किसी ये जो मोहब्बत का तकाजा है ना, इसका फिर ये क्लेम इतना आसान नहीं है। आप इवन अभी हमने मस्जिद वाली बात की, दैट्स अ साइन कि हमारा मस्जिद में दिल कितना अटक रहा है। अगर हमारा दिल अटका हुआ है तो उसका मतलब अल्लाह से हमें मुलाकात का शौक़ है। अगर नहीं अटका हुआ देन, और अगर वो मामला ऑपोजिट है, मस्जिद में जाने के बाद, मस्जिद में जाना हम ऐसा फील करते हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दिया गया, बेकरारी, बेचैनी, सलाम फिर तो मैं जाऊँ काम पे, ऑफिस जाऊँ मैं अपने फ़ौरन से निकलूँ मैं और मैं अपने कॉल्स करूँ, सिर्फ तो नहीं होगा। और कुरान पढ़ना, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बदर रहमतुल्लाह हाफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि कुरान पढ़ने का ये मकसद नहीं है ये ना सोच रहा कि बंदा ख़त्म कैसे कितना जल्दी करता है। ब्रो, सहाबा के ये स्टेटमेंट्स हैं कि द वन हू क्लेम्स टू लव अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, he should present himself with the Quran। हाँ, वो देख ले कि वो कुरान के साथ कितना जुड़ा हुआ है, तो पता चल जाएगा। बात है ना कि इंसानों को, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, इंसान से वांट स्पेंड टाइम विद अल्लाह ताला से बातचीत, कुरान, अल्लाह दैट्स अल्लाह ताला का कलाम है ना, सो यू रिसाइटिंग दैट्स योर रिलेशनशिप। और ब्रो, जिस इंसान मोहब्बत करता है उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है ना, बीवी से करता है, अपनी नींद को औलाद से करता है। माँ अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर लेती है यार, हालांकि वो माँ जो किसी और की नींद कॉम्प्रोमाइज़ औलाद के लिए करती है। सो यू मेक कॉम्प्रोमाइज़ेस फॉर द वन whom you love, and you love to have private moments with the one whom you love। अच्छा, इसमें हम एक बात करते हैं, मुझे अगर वी वांट टू डेवलप दिस लव, क्या करें? इस पर तो खैर हमने पूरे पिछले 22 दिन बात की है, लेकिन बहुत डिटेल मेरे ख्याल से जो अगले पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें से एक उनमें से दो एक पॉइंट हम कर सकते हैं। चलें। और सुभान अल्लाह यार, अल्लाह ताला पे ना कोई चीज़ कोई शख्स वाजिब नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने ऊपर ना वाजिब कर दी है ऐसे लोगों की मोहब्बत। यार हदीस में आता है, वाजिबत मोहब्बती लिलमुतजालिसीन फ़िया, वाजिबत मोहब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िया, मैंने वाजिब कर दी मोहब्बत अपने ऊपर उन लोगों की जो आपस में मोहब्बत करते हैं मेरी रज़ा के लिए, ज़ियारत करते हैं एक दूसरे की मेरी रज़ा के लिए, और बैठते हैं मेरी रज़ा के लिए। एंड सुभान अल्लाह, अगर हम यही अमल करना शुरू कर देना यार, बहुत कम लोग हैं यार, बहुत हम अल्लाह से ब्रो तौफीक मांग सकते हैं, वेरी शॉर्ट एंड क्विक। लेट्स कीप आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह मजअलना मिनहुम। हाँ, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में से फरमा देगा। और वो जो है ना कि सलाफ़तुन मन कुन्ना फ़ीही वजद हलावतुल ईमान, 3 चीज़ें जिस चीज़ में हुई वो हलावत ईमान महसूस करेगा, स्वीटनेस ऑफ ईमान। उसको हर चीज़ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज़ से अफजल हो। कुफर की तरफ पलटने पे वो इतना बुरा महसूस करे कि उसको आग में डाल दिया जाए। और वो तीसरी जो चीज़ है वो है कि ही लव्स हिज ब्रदर फर्स्ट। सो दिस इज स्पेशली ये चैलेंज बहुत ज़्यादा आजकल 21st सेंचुरी में ज़्यादा है, बिकॉज ये मेटीरियलिस्टिक दौर है, इसमें काम की वजह से मुलाकात करते हैं, काम की बात। आप ज़रा व्हाट्सएप में चैट्स खोलें, मैंने अपने भाई से जो लास्ट टाइम बातें की हैं वो सिर्फ काम की बातें हैं, जब काम नहीं पड़े तो बात ही नहीं है। अच्छा, मुश्किल इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि ये जो नार्सिसिज्म है, कंपटीशन है, अगर एक बंदा ठीक होना भी चाह रहा है लेकिन दूसरी तरफ कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहा, डू यू गेट द पॉइंट है, लेकिन इसको फिर अपने वही जज्बात कायम रखना और उसी माइंडसेट से आगे चलना, तो
इट मेक्स मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू दैट, राइट? तो फिर वो नीयत की बात आ जाती है कि यार अल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, तो बाकी जज़ा देना वो आपका काम था। जो पांचवी कैटेगरी पे मूव करते हैं इंशाल्लाह, उस शख्स की बात है और रजुल की बात है, ठीक है, जिसको एक मनसब और जमाल वाली औरत ने ज़िना की दावत दी और वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह। और ये जो मकाम है ना, ये मकाम यूसुफ है, यूसुफिक स्टेशन है, सुभान अल्लाह ये। और हमें पूरी उम्मीद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो इस हदीस के मिज़ाज में आते ही आते हैं नबी होने के बाद। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस यार। सुना आजकल बहुत आम है। अच्छा शेख, ये इसमें एक और बात भी है अरबिक में ना, इंशाल्लाह ये कायदा हम समझ लें कि जनरली अरबिक में जब रजुल का लफ्ज़ आता है ना, इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। सिमिलरली जब औरत का नाम आता है ना, तो उसमें मर्द भी शामिल है, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड। मिसाल के तौर पे अगर ऐसी बात हो रही है, प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है, वगैरह वगैरह, तब समझे वो पर्टिकुलरली औरतों की बात हो रही है। तो इस हदीस में, इस पार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बोथ आर इंक्लूडेड, कि ऐसा शख्स भी हो सकता है, वो मालदार हो सकता है CEO, और उसके पास पैसा है, अच्छी कास्ट भी है, और वो जो है बुलाता है जो है बदकारी की तरफ, और औरत कह दे कि जी इन्नी अखाफुल्लाह। और ये जो है बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल में इसमें जो क्या अल्लाह ताला से वो गुमान के मुताबिक है, इसमें सारी डिग्रीज मैं समझता हूँ इंशाल्लाह शामिल होंगी। ज़रूरी नहीं इसमें वही एग्जैक्ट मोमेंट शामिल है कि आप लोग एक कमरे में बंद हैं और आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है। शायद इसमें ये भी है कि आपने वो जो दावत की का आने वाला टेक्स्ट मैसेज है उसको इग्नोर किया, यस, ठीक है, आपने अपनी गदुल बसर किया। ये बिल्कुल भी आप सारी ठीक है। डिग्रीज इंशाल्लाह। एक्चुअली सुब्हानअल्लाह, स्कॉलर्स क्या कहते हैं इस बारे में कि इसमें तो आया ना ज़ात मनसबिन व जिमाल, जिमाल ब्यूटीफुल, हो सकता है कि वो बंदा इतना खूबसूरत ना हो। इट्स ऑल अबाउट द टेम्पटेशंस यू हैव। जैसे आपने बात की ना कि हो सकता है कोई फ़ोटो ही आ गई सिर्फ आपके सामने, लेकिन आपने अपने टेम्पटेशंस पे कंट्रोल किया। हो सकता है कोई ऐसा मैसेज आ गया, वॉइस नोट आ गया, कुछ भी हो सकता है, और वो चाहे हो सकता है खूबसूरत भी ना हो। द मोमेंट यू ट्राई टू कर्ब योर टेम्पटेशंस, तो आप इस इंशाअल्लाह कैटेगरी में आ जाते हैं, और आप भी कहते हैं कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं यहाँ से एक स्टेप आगे नहीं बढ़ूँगा इंशाअल्लाह। और ब्रो अगर हम इबादुर रहमान में से बनना चाहते हैं ना, तो उनकी एक क्वालिटी क्या है, वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा, वो ज़िना नहीं करते। और आज का ज़िना बड़ा हो गया है, हर तरह का ज़िना। तो मैं समझता हूँ कि वल्लाही जब आपको कोई लड़की ऑफ़र कर देना, आपको ना ब्लिंक होना चाहिए, ओह माय गुडनेस, अपॉर्चुनिटी टू अर्न जन्नह एंड टू अर्न दैट शेड। आप वल्लाही इस हदीस पे अमल करते हुए ना इनकार करते हो उसका, जस्ट टू गेट दैट शेड। और मैं और बोलता हूँ कि ये जो चीज़, ये जो पॉइंट है ना, ये फिफ्थ वाला, दिस इज़ नॉट समथिंग जो डेली बेसिस पे हो रहा है। हाँ, मतलब दिस इज़ प्रॉब्ली गोना हैपन, सबके साथ शायद ना भी हो, लेकिन जिनके साथ होगा मे बी वंस और ट्वाइस, और वो बहुत ही लकी हो जिसके ज़्यादा इस सेंस में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। अल्लाह ताला किसी को इस आजमाइश में मत डाले, हाँ, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अमल करने की अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगी। सो जिसको मिले है ना, उसको तो कहना से ये सोचना चाहिए कि यार ये मेरे पास मतलब एक अपॉर्चुनिटी, इफ आई एम एबल टू डू दिस ना, तो ये रिवॉर्ड इसका अच्छा कितना बड़ा लेट्स है। कंटेम्पराइज दिस। अगर एक यूनिवर्सिटी का बॉय है, एक लड़की कहती है प्लीज़ मिल लेते हैं, आप इस बात से बिल्कुल एक लड़की को लड़का कह रहा है कि प्लीज़ रिप्लाई टू माई टेक्स्ट, और उसके दोस्त ने कह रहे हैं कि मैं बस करो ना, इतनी मौलवन ना बनो, रिप्लाई कर दो, मिल लो, क्या है। एंड इफ यू से इन्नी अखाफुल्लाह, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हैं। से दिस इंशाल्लाह। अच्छा यू नो व्हाट्स मोर प्रोफाउंड, कि ये करने से आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला के अर्श का साया तो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर देंगे। इसकी क्या दलील है, वो जो 3 लोग फंस चुके थे, हाँ जी, उन्होंने, एक बंदे ने जिक्र किया ना कि या अल्लाह मैंने आपकी रज़ा के लिए आई वॉज ऑलमोस्ट आई वॉज अबाउट टू डू दी एक्ट, लेकिन मैं पीछे हो गया क्योंकि उस लड़की ने कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। तो अल्लाह ताला ने उनको परेशानी से निकाल दिया। तो आपको दुनिया में भी इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, और आखिर में तो इंशाल्लाह ये रिवॉर्ड हमारे It सामने looks like, it almost feels like these are some of the shortcuts शॉर्टकट्स to gain a very high status in here Allah subhanahu wa अल्लाह ta'ala. बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। ब्रो वो जो है ना कुरान की आयत इन लदीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। इसको ना यूथ याद कर लें यार, या अपने ना मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लें, या अपने कमरे में लगा लें। Translation बताएं।
जो लोग तकवा वाले हैं ना, जब शैतान उनको आगे उचक लेते हैं या पकड़ लेते हैं ना, वो अल्लाह को याद कर लेते हैं। जैसे यूसुफ ने कहा माआज़ अल्लाह, ठीक है, इस तरह से मुस्लिम अंबिया ने मुस्लिम मौक़ों पर फ़ौरन से मुश्किल वक्त पर अल्लाह को याद किया। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे देख रहे हैं हर चीज़। यानी जो पर्दे थे ना शहवत के, जो उन पे आ चुके थे, कहते ना यार Ignorance. अस्तग़फिरुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम माअज़ अल्लाह, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, ऐसे होता है कि इससे वो वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, वही है ना कि मुबसिरून, वो यानी अल्लाह ताला को याद करते हैं कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं अपने जज्बात में आ गया था। तो वन ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स इज कि जब आपको ना टेम्पटेशन डिज़ायर बहुत छा जाए ना आप पे, आप जबरन कुछ कलिमात कह दें, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या अल्लाह ये मैं किधर फंसा, मुझे निकाल ले। उर्दू में, पंजाबी में। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल स्टेप भी है शेख, अभी जो आपने कहा है ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ट्रेट ये था, जब उन्होंने कहा ना क़ाल मआज़ल्लाह, मआज़ल्लाह, ये इसमें ज़र्फ़, यू नो, इसमें ज़र्फ़ मकान, इसका मतलब ये है कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे शर होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे बैठे बैठे अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नहीं कहा, ही रैन, ये सिचुएशन, ये मुझे जगह ठीक नहीं लग रही। तो हमने भी ऐसे ही करना है इंशाल्लाह। अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटी में कोई जगह ठीक नहीं है, कैंटीन है, XYZ जगह है, वहाँ से आप निकलें, सिर्फ ज़िक्र से अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एस्पेक्ट कंप्लीट होगा, लेकिन अगर आप वाकई में आपको बचाना चाहते हो, वहाँ से भागें। Even your application, your scrolling, exactly, your text उनको messages, delete your करें, everything. exactly, you have to run away from that। तो ये प्रैक्टिस करें। और मैं समझता हूँ कि इसमें ना एक और काम भी करें आप यार। सुभान अल्लाह, इसमें सोचने वाली बात ये है कि इसमें, अच्छा जिससे पहले आती इसमें दिल का जिक्र है ना, इसमें दिल का जिक्र नहीं है, इसमें अमल का जिक्र है। यू माइट बी लविंग टू बी विद हर, बट यू स्टिल से इन्नी अखाफुल्लाह, यू आर इन दिस हदीस। वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा, यूसुफ का जो वाक़या है उसमें वो, उसको भी अट्रैक्शन थी यूसुफ से, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अट्रैक्शन थी यार। There was a slight attraction towards the woman. देखिए अगर Imagine Which वो is इतने- natural, I guess. Natural है, Natural है। yes, इंसान है, खूबसूरत मर्द है यार। Imagine, तो यूथ में आजकल यानी they are concerned about their यानी health, their manly health, XYZ stuff and affiliations उनकी कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप आ जाते हैं इस हदीस के मिस्दाक में कि अगर वो हुस्न वाली है, और हुस्न सब्जेक्टिव जिससे बात कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि वो ये कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा कैटेगराइजेशन है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको जो रिलेशन करना है ना, उस पर थोड़ा सा मुश्किल हो। मतलब ये ना हो कि आप वैसी जिधर से ऑफर है आप वैसी वैसे आपको दिल आप पसंद ना हो, आप और आपके लिए ना जमाल है ना कुछ और है, हाँ। तो अल्लाह आलम आपका इन्नी अखाफुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हदीस में आ ये गया। मतलब ज़बरदस्ती इस हदीस I में would आने के still say that in any case one should practice this. Yes, practice Inni in any case. akhafullah. Practice, you know. Yes. वो तो अल्लाह से यही गुमान रखें कि आपको इंशाल्लाह हो जाएगा। तो दिल की एफिलिएशन नहीं है इसमें, और फिजिकल एक्ट की बात है यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। कितने हो गए हमारे माइंड? 5 हो गए। 6 वो है जो कि सदका करता है सुबह। वो सदका ऐसे करता है कि वो राइट हैंड से करता है, उसके लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलता। वैसे यार ये भी बड़ा आसान है करना, ये भी आसान है। मतलब बहुत आसान है अचीव करना आजकल के दौर में, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करनी। लेकिन इसमें दिल की हाल वाली चीज़ भी है कि जब आप इसका मतलब ये इतने छुपे तरीके से करना कि आपको ये कहीं से ना वो ना आ रहा हो कि यार मेरी इस चीज़ को पता लगे, कोई तारीफ़ करे या किसी को जाकर बताऊँ, तो यू नो अप्रिसिएशन, यू वी लाइक टू बी अप्रिशिएटेड ना, नेचुरल फितरत है। बट इतनी खामोशी से करना कि बिल्कुल भी ना किसी को पता ना लगे। और इसमें ना आप नोट करें जो शुरू में हमने पहले 4 कवर किए, दे आर जनरली रिलेटेड पब्लिक टाइप चीज़ें, और अब ना प्राइवेट शुरू हो गई। ये बिल्कुल प्राइवेट, पिछला वाला जो है वो आपका प्राइवेट मामला है, 1-on-1 है, बिल्कुल किसी और तीसरे बंदे को नहीं पता। यस। और इसमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये प्राइवेट मामला है, आपने इतनी खामोशी, इतनी सीक्रेटली करना है कि उसका आपको ना दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। एंड इसका जो अजर है अल्लाह, यू नो, बल्कि आई वाज रीडिंग के बहुत सारे जो लोग अंडर द शेड के ना अर्श के साए के तले जो लोग आ रहे होंगे, कुछ और हदीस में भी जिक्र आता है, अक्सरियत जो है ना उसमें से वो है चैरिटी वाले, जो बहुत ज़्यादा कसरत से चैरिटी करते हैं। यस, सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, इसमें ये भी बताते हैं कि चैरिटी पब्लिक में करना जायज़ है। पब्लिक में कहते हैं कि मैं देता हूँ, डोनेट करता हूँ, मैं देता हूँ, इससे मतलब भी अल्हम्दुलिल्लाह फंड रेजर करता है, रग़बत दिलाने के लिए साहबा ने की। लेकिन इस हदीस में स्पेसिफिकली प्राइवेट चैरिटी का जिक्र है, क्योंकि भाई ने कहा था भाई अल्लाह, वही बात है कि आप और अल्लाह के बीच में ना, और इसमें एक रुपया भी आता है, क्योंकि पता चलता है कि इसमें फिर इखलास है ना,
کہ جب کسی کو پتہ نہیں چلا آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے. وہ سبحان اللہ یار امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن طالب ہیں. حالانکہ اہل بیت میں سے ہیں لیکن وہ نفرت کرنے والے تھے نا اہل بیت کے. انہوں نے نا لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کیا تھا کہ یہ اسٹینجی یہ مال خرچ نہیں کرتے. اچھا ان کے بارے میں مشہور تھا بٹ انہوں نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ یہ گورنر تھے کسی دور دراز سے جی اور ان کو پھر چیک کرنے کے لیے. اور وہ سبحان اللہ جب ان کی وفات ہوئی ان کو جنازہ سے پہلے غسل دیا جا رہا تھا. جب لوگوں نے غسل دیا نا انہوں نے ان کی نشانی بتائی کہ ان کے نا کندھوں میں ایسے مارکس تھے بڑے حیران جیسے مزدور کے مارکس نہیں ہوتے وہ حیران ہو کیا کرتے تھے. جب سے کہا کیا چیز معاملہ تھا وہ دے ہی ڈائٹ ایک دو دن بعد 100+ فیملیز گھر سے باہر آ گئے کہ وہ شخص چلا گیا جو ذرا رات کو ہمارے گھر میں راشن لا جو خاموشی سے کون فوت ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں اینڈ کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا راشن آنا بند ہو گیا. 3-4 دن سے راشن نہیں آ رہا. دین پیپل گاٹ دس زرنا بدیا ہوا ہے. مجھے اس بات سے ولی بھائی یاد ہے. ہاں یس باس He used to do such acts in the nights, oldest of nights. تو ایسے میں کچھ پروجیکٹس میں کہتا ہوں یار ہم شروع کریں جو انسان نہیں کرتے. آپ کہیں دور دراز کے لیے افطار اپنا شروع کروا دیں کسی کو نہ اور آپ کا افطار چل رہا ہے آپ کسی بیوہ کی خدمت کر رہے ہیں کسی کا دور دراز بارے میں جانتے ہیں. ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد پتہ چلا اولاد نے بتایا کہ ہمیں باپ نے نہیں بتایا کہ وہ کون کون سی بیوہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور بعد میں وہ بیوہ جب سے رکھتے ہیں تمہارا باپ مجھے یہ سپورٹ ہے اب تم بھی کنٹینیو کر سکتے ہو یا نہیں. اور ہمیں آج تک آئیڈیا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے سامنے بیوہ کو سپورٹ کریں. تو ایسے ایکشنز ہمیں نا سیکرٹلی کرنے چاہیے جو وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال ہم نیکی کرو انسٹاگرام پہ ڈال دیں. تو دیر شوڈ بی سم ایکشنز اسپیشلی چیریٹی. چیریٹی میں ایک دوسرا اینگل جو ہے کہ میکس اٹ ایزی فار یو ٹو ڈو چیریٹی وہ یہ کہ آپ کا مال کم نہیں ہوتا. مطلب یہ کتنا کمال biggest ہوتا ہے. motivator ہے میرے پاس. ہاں مطلب آپ کو کنفرم بات ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. ابھی اگر میں حدیث پڑھے نا لوگ اس حدیث میں اتنی تاکید ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کچھ چیزوں پہ قسم کھاؤں اللہ کی تو وہ یہ چیزیں ہیں یعنی افرمیشن ہے. اور کہا کہ لا ينقص صدقۃ صدقہ بات کریں اور وہ جس گھر میں نہ بیمار ہے نا وہ برقاقوں میں صدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آپ روشنی میں ہو آپ صدقہ دو بیکاز صدقہ روشنی ہے قبر میں بھی اور قیامت کے دن. اور وہ صدقہ اللہ کے خاصی سارے حدیث ہیں. غضب جو رحمان کا غضب ہے اس کو بجھاتا ہے صدقہ. فائر کو ایکسٹنگوش کرتا ہے آگ کو بجھاتا ہے صدقہ. یار میرے ایک شیخ نے مجھے 3 نصیحتیں کی اور کہا کہ میری لائف کا ایک رقص ہے. ان میں سے مجھے 2 بتایا دو. ایک تھا کہ صدقہ کرنا روزانہ اور دوسری چیز کہ کبھی اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ. یار صدقہ ہم نا اللہ اس کو پیریٹل سمجھتے ہیں تھوڑا سا نا یہ کیا کر رہے ہیں. یار میں سمجھتا ہوں انسان کے اچھا ہم نے توبہ کو بڑا امپورٹنس دینی بھی چاہیے اور تہجد کو بھی دینی بھی چاہیے. اور جو انسان کی کرپٹ ہارٹ کو جو بدل دیتا ہے نا وہ صدقہ اعمال کی محبت کرتے ہیں. ہاں وہ انسان کے گناہ جب معاف کرتا ہے صدقہ سے وہ لوگوں نے وہ پایا جو کسی اور چیز سے نہیں پایا. صحیح بات. اور بہت سے بلکہ میں نے خود بھی ایسے لوگ دیکھے جو کہ نا فیملی پرابلمس میں بیماریوں میں چیزوں میں تھے پر جب انہیں مطلب پتہ لگا کہ کثرت سے صدقہ کرنا شروع کر دیا اینڈ اسپیشلی جب یہ نہیں تھا کہ ان کا مال تھے دے ور ناٹ ویری فلتھی ان کی ایک کے بعد ایک پرابلم ریزالو ہونا شروع کیا. سو میں یار کچھ واقعات میں نے مشاہد سنے. ایک شخص بڑا پریشان مدر کی طبیعت خراب ہو گئی ایمرجنسی میں لے گئے ڈاکٹرز نے جواب دینے بات آ گئی. وہ آفس سے نکلا گھر آ رہا ہے ماجی کو سامان لینے کے لیے جو ہاسپٹل جانا تھا. وہ اسپیڈ بریکر کے ساتھ ایک بلی اس کے سامنے سے کراس کی لنگڑی بلی کسی نے گاڑی نے اس کو ہٹ کیا تھا تو اس کو نا جلدی میں برو ماں کے پاس جانے کا ترس آیا. یہ رکا اس نے اس کو پانی پلایا اور کچھ جو پڑا تھا وہ کھلا دیا. وہ گھر گیا ماں کے پاس پہنچا سب ریلیکس ہو گئے بیٹھے ہوئے وہاں پہ
انہوں نے کہا بھائی تم نے پینک مچایا ہوا تھا, میں بھاگا کے پہنچا ہوں اور تم نے یہ. کہتے ہیں کہ یار ماجی بالکل ٹھیک ہو, رپورٹس اچانک چینج ہو گئی. انہوں نے کہا کیسے ہوا جی؟ نہیں پتا, جب میں تکلیف میں تھی نا مجھے سے ایک نا ایسے نیپ سا آیا, اور نیپ میں دعا کی ایک بلی جو تھی وہ کچھ بول رہی تھی, اللہ سے دعا کر رہی تھی. اچھا مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جو صدقہ ہے وہ جو پریشانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے بیچ میں وہ بیریئر بن جاتا ہے. وہ قیامت کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی آفات اور بلاؤں سے اور عذاب سے ڈرتا رہتا ہے, قوم کو بچاتا ہے. اور ایک اور یار سبحان اللہ, ایک بندہ تھا وہ ابراڈ میں تھا, اس کو کارڈیوواسکولر ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی اور انہوں نے کہا آپ کا ہارٹ کتنے پرسنٹ فنکشن کر رہا ہے, آپ کا سرجری کرنی پڑے گی اور سکسیس ریٹ اس کا اراؤنڈ 40 to 50% کے بیچ میں ہے. تو اس سے کین یو الاؤ ٹو ٹریول؟ نو, ناٹ ریکمینڈیڈ. ڈاکٹر سے پہلے لکھا کہ ناٹ ریکمینڈیڈ. سو ہی کیم ٹو ایجپٹ, جس کا میں اپنے لسٹ پہ جا رہا ہوں, دیکھا سائن کر لیں آپ, ہم نہیں ریکمینڈ کر رہے. ٹھیک ہے, چلا گیا. وہ چلا گیا, وہ اپنی فیملی والوں کے پاس جا رہا تھا, جو ڈلی بھی تھی روٹی سوال بول اپنے چھوٹی بچی کے ساتھ نا, جو وہ کسائی تھا نا, کسائی وہ جو فیٹ ہوتا ہے, جو چھچڑے ہوتے ہیں اور جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ان کو نا سائڈ وغیرہ پھینک رہا تھا. دین شی واز کلیکٹنگ دوز بونس. اس نے کہا ماجی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہتی ہیں بیٹا یہ وہ گوشت ہے جو ہم نے پورے مہینے میں کھانا ہے, تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں. اب اس بندے نے بہت سارا مال کمایا ہوا تھا, تو اس نے کہا میرا کیا مال فائدہ ہے اگر میں بچا نہ بچا. وہ جاننے والا محلے کا کسائی تھا, انہوں نے کہا آئی یہ ہر ہفتے کے پاس آئی گی, ہر ہفتے گوشت دینا آپ نے اس کو, سارا بل میری فیملی سے. گوشت اللہ تیری مصیبت آسان کرے, اللہ تجھے عزت دے, اللہ تجھے برکت دے, اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے, جو عرب کلچر بھی ہے. وینٹ ٹو فیملی, وینٹ بیک بیفور دا سرجری آپریشن جو فائنل ٹیسٹ کرواتے ہیں اس نے. سبحان اللہ, ڈاکٹرز حیران ہو گئے اینڈ دے شک کیا, ڈاؤٹ کیا کہ یہ ٹیسٹ کسی اور بندے کے ہوگا, یعنی ریزلٹس مکس اینڈ میچ ہوگا. دوبارہ کرائے, وہ جو کارڈیو ویسلس تھی نا برو, دے ور اوپن, نہ اسٹنٹس کی ضرورت تھی وہاں پڑی, نہ اس کو آپریشن کی ضرورت تھی. کیا کیا آپ کے سارے, آپ کو سرجری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے ٹائم وہ جو میں نے اس خاتون کو سوچا کہ اس ہاتھ یار یہ چیز یا صدقہ کہ آپ یہ دیکھیں اس کا بینیفٹ آپ کو دنیا میں کتنا زیادہ ملے. مطلب آخرت میں تو آپ کو سایہ مل ہی رہا ہے, لیکن دنیا میں کس لیول کا ہے کہ نہ تو آپ کا رزق کم ہو, آپ آسانیاں ٹل رہی ہیں بلکہ زیادہ ہو رہا ہے, برکتیں ہو رہی ہیں, کم زیادہ ہو نہیں رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. مطلب دنیاوی طور پہ فائدہ ہی فائدہ. وہ اصل جو ہے نا, اصل مال تو یار واللہ وہ ہے جو ہم نے آگے بھیجتے ہیں, واللہ. ورنہ وہ خدا کی قسم یار پلیز ایسے لوگوں سے کہ اللہ نہ مجھے بنا نہ سب کو بنائے کہ جو موت کے ٹائم کہیں کہ یار میں نے وہ لاکھوں روپے وہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اور میں نے وہ خرچ نہیں کیا, اور ریگریٹ کر کے اپنی وہ پسینے کی محنت اور نمازوں کو مس کرنا اور سنتوں کو مس کر کے جو ہم نے پیسے کمائے, ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس آتے ہیں, عائشہ کے پاس کہا کہ کیا بنانا ہے رسول اللہ, سب کچھ چلا گیا, ایک ہستی پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا ایک ہستی رہ گئی ہے, باقی سب کو آگے چلا گیا. یعنی جو سب پرزرو ہو گیا نا وہ سارا ہے, جو یہ رہ گیا نا اصل ہمارا نا فیئر بڑا ہے, ہمارے نا ذہنی طور پہ فیئر ہے کہ دے دیا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یو نو جب میں پڑھا سیرت پڑھا تھا نا, اس میں جب وین پروفیٹ صلی اللہ پاس ہوئے تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے, کچھ بھی نہیں. پہلے 7 جو دینار تھے اگر جی بھی دے دو. اینڈ ہاؤ مینی ہومز واز ہی رننگ, 9 گھر ان کا سسٹم چل رہا تھا. تو یار یہ سسٹم اللہ تعالیٰ چلانا ہوتا ہے, کیونکہ ایکچوئل ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے, حالانکہ غریب نہیں تھے. وہ اسپینڈ اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہو رہا, دے دیتے اچھا وہ خیبر دے دینا. خیبر کے بعد جب وہ آیا اور انہوں نے شخص نے کہا کہ یہ پسند ہے, اس نے کہا ہاں بدو تھا, اسے بھوک کر رہا تھا, کہتے لے لے سارا, کہتے سارا, انہوں نے کہا ہاں سارا. قوم کو بھگتا بات لیکن بدو جاتے نا, کہتے اے میری قوم محمد پہ ایمان لے آؤ, یعطی العطاء من لا یخش الفقر, اتنا نوازتے ہیں کہ فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں. اور when you think of بلال, کیا غربت آتی ہے نا, اللہ کے بلال ہو گیا, بلال ولا تخشى من عرش اللہ, اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا.
اچھا میرا آپ لوگوں کو یقین آ برو گیا میں تو اس کو نا ریلیٹ کرتا ہوں، یہ تو ایک میرا میں نے اصول بنایا ہوا ہے اور ایک اصول ہے بھی کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نا کوئی کوالٹی شو کرتے ہیں نا جو کہ اللہ کی کوالٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نا غیرت آتی ہے کہ تو میرے سے زیادہ جنرس نہیں بن سکتا، سو یو ٹرائی ٹو بیکم ویری مچ جنرس، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیکمز اے بگر جنرس دین Because that's man. یو، ہی از، Because he is. ہی ایکچولی از، اینڈ سیم گوز فار رحمہ. آپ کسی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت، آپ کسی کے ساتھ کسی کے لیے گریٹفل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ از گریٹفل. کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ آپ تعالیٰ کو اس سے معاف کر بڑی دیتے ہیں. مغفرت آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. سو اللہ سے بڑی کوالٹی والے آپ نہیں بن سکتے. اچھا اس میں نا وہ ارلی چیریٹی کا بھی لائف میں کانسیپٹ ہونا چاہیے. جو لوگ 10,000 کما رہے ہیں نا، کہتے ہیں جب میں 5 لاکھ تک میرا اکاؤنٹ آ جائے گا نا تب میں 20,000 50,000 لاکھ دے دوں گا. دس از رانگ کانسیپٹ برو. ایک وہ ملیشیا کی ابھی ملینئر ہے، از اے ٹاپ گائیڈ آف ملیشیا. ہمارے شیخ توفیق چودھری کے دوست ہیں، شیخ توفیق بتا رہے تھے کہ وین دے کیم فرام نیپال تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں جوتے بیچے 10 رنگٹس کے لیے، اور جب میں وہ اسے ٹریڈ کیا میں نے اراؤنڈ 20 رنگٹس کمائے. تو میں گھر لے گیا کہ اماں جی یہ کما کے آیا ہوں. اما نے کہا اس میں سے 10 نکال دیں. کہتے ہیں اماں جی ہاں اور پھر اچھا یہ صدقہ اپرچونیٹیز دے گا تجھے. اپرچونیٹیز رب کی طرف سے آتی ہیں جو صدقہ ٹریگر کرتا ہے اپرچونیٹیز کو. انسانی کیلکولیشن. تو وی شوڈ اسٹارٹ گیونگ ارلی چیریٹی اینڈ میک دس گیونگ آف چیریٹی اے اسٹریٹجی ٹو بی رچ. سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں، مینٹور کے پاس جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. یار یہ بھی اسٹریٹجی بنائیں، دینا شروع کرتے ہیں، چل اللہ نہیں کرے گا. اور اس کیلکولیشن سے نہیں باہر آپ نے بتائی نا کہ 20 کمایا تو میں 20 کا 40 کروں گا، یہ کیلکولیشن ہماری ذہن کی لمیٹیشن شو کرتا ہے. اللہ کے لیے 20 کو 1000 بنانا مسئلہ تو نہیں ہے نا. یہ ہمیں لگتا ہے 20 سے 1000 نہیں بن سکتا، تبھی ہم کہتے ہیں نہیں یار 10 ادھر رکھ لو، یہ اس طرح کی کیلکولیشن لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا چاہیے. وہ کیس اسٹڈیز میں سیور کی کیس اسٹڈی ہے، الفے کی کیس اسٹڈی ہے. اچھا آخری بندے پہ موو کرتے ہیں انشاءاللہ، وچ از 7th بندہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ رجل ذکر اللہ خالیا فاضت عیناہ. یہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا آنسو بہ پڑتے ہیں. ساتھ میں کیا کہتے ہیں اس میں؟ شیخ یہ تو دل کا معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بندے کا اصل پتہ تب نہیں چلتا کہ وہ اکیلے کیا کر رہا ہے. ہر بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں، تو بس وہ یہ دیکھ لے کہ میری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں. اگر میں تنہائیوں میں تھوڑا سا بور ہو رہا ہوتا ہوں اور میں اپنا موبائل باہر نکال لیتا ہوں اور گھنٹوں اسکرول کر لیتا ہوں یا نیٹ فلکس کے اوپر اپنا ٹائم گزارتا ہوں یا کچھ اور کرتا ہوں، تو اٹ مینس دیٹ دیر از اے پرابلم. مجھے اپنی تنہائیوں میں کچھ ایڈیشنل کرنے کی ضرورت ہے، تنہائیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب آپ اس شخص کا اندازہ لگائیں کہ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ اس سو ٹو سے فری ٹائم میں اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ وہی کرتا ہے جو اس کو مناسب لگ رہا ہوتا ہے اس وقت، اس کے دماغ کے مطابق. اب جس بندے کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ اکیلا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے بس، یعنی اس کے پاس وسائل بھی ہوں گے، موبائل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ سب کچھ سائڈ پہ کر کے اکیلا بیٹھا ہوا ہے. جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کے بارے میں سوچنا شروع کر. اب اس میں نعمتیں بھی آ جاتی ہیں. اور آج آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی جو گروز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، مسلمز اور نان مسلمز، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کے آؤ، یور لائف ول بیکم مچ مور ایزیئر. گریٹیٹیوڈ. اب دیکھیے یہ اس کا کہتے ہیں نا کہ عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے، میننگ کہ یہ اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایک نعمت گنتا ہوں تو میں اتنا دب جاتا ہوں آپ کی نعمت کے اندر کہ باقی نعمتوں تو بہت آگے کی بات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ کی ایک نعمت کا بھی میں صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا. پرائس لیس. آپ ایک آنکھ کی مثال لے لیں، بندے کو احساس تب ہوتا ہے جب اس کے پاس آنکھ نہ ہو اور وہ چاہے کہ اس دنیا
دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے وہ یہ چاہے گا کہ میری دولت مجھ سے چلی جائے لیکن مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دیں، کیونکہ اس آنکھ کا میں کیا کر سکتا ہوں جب تک میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، میں گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، میں گھر کو انجوائے نہیں کر سکتا، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ اب ایک نعمت اگر ایسی ہے جس کی کوئی پرائس نہیں، پرائس لیس ہے، یا اللہ آپ نے تو مجھے پر کیا کچھ دیا، فیملی ہے، فیملی میں سب کچھ ٹھیک ہے، اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، اسپاؤزز ہیں، سبلنگز ہیں، پیرنٹس ہیں، رشتہ دار ہیں، چھت ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کی صحت اچھی تھی اور اس کے اوپر چھت تھی اور اس کے پاس اس دن کا کھانا اویلیبل تھا، اٹ از ایز اف دس پرسن از کنگ آف دس دنیا، کہ یہ بادشاہ ہے دنیا کا تو چھت بھی یا اللہ میرے اکاؤنٹ میں تو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، چھت کیا میرے پاس تو اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، صحت کیا، صحت تو میں تو سب کچھ کرتا ہوں۔ اصل میں تو یہ احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، خاص طور پہ آج کل لوگ غازہ کے لوگوں کو دیکھ کے نا جتنی زیادہ نعمت کا احساس ہوتا ہے اب ہوتا ہے، کچھ نہ کرتے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی بہت زیادہ کوئی وکیل ڈرا میں پیسے نکل آئے یا کوئی پراپرٹی میں نے بک کیا وغیرہ وغیرہ، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، اے پرسن لیونگ اے ویری ریگولر لائف دیز ڈیز ان پاکستان از فار فار بیٹر اگر ذرا سا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی۔ یا اللہ میں ری پے نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ میں ہاتھ آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں، میرا سر جھکا، یا اللہ تو مجھے بخش دے، دس از آل واٹ آئی کین سے۔ یا اللہ میں اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں، میں محتاج ہوں، میں بے بس ہوں، یا اللہ اکبر، کہ بندہ کیسے ری پے کرے گا شیخ، کیسے ری پے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اچھا اس میں جو یہ ہے نا اذا رجل ذکر خالیا حضرت آئی، میں جو اس چیز میں نا جو اس پورے جو اس میں جو ورڈ انڈر لائن کرتا ہوں میں خالیا، دیٹ از دا سیکریٹ ورڈ فار می ان دس فریز۔ اصل وہ میری حقیقت میں یہاں پہ نہیں ہے، طہا جلیل از ناٹ دا پرسن رائٹ ہیئر، طہا بیڈ روم میں ہے، میری جو اصلیت ہے نا وہ بیڈ روم میں کہ میں کیسا انسان ہوں۔ پبلک میں تو ہر کوئی اچھا ہے، اصل جو ہے نا الاصل دین کی اور کردار کی وہ تنہائی ہے، اور تنہائی میں جب کوئی بھی ساتھ ہے، یہ شخص جو رو رہا ہے نا اللہ کے سامنے، یہ تنہائی میں گناہ نہیں کر رہا بلکہ اس کا بجٹ کرے گا آپ سے کیا ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یار ڈونٹ بی این اینیمی آف شیطان ان پبلک اینڈ ہز فرینڈ ان پرائیویٹ، اور اس میں یہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ ڈونٹ بی اے فرینڈ آف اللہ ان پبلک اینڈ ہز اینیمی ان پرائیویٹ۔ جب انسان اکیلے تنہائی میں جائے برو وہ ہے، اور کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو جامع کیجیے گا، شیخ انہوں نے نا واللہ برو یہ میرے لیے نا سب سے امپورٹنٹ نصیحت ہے، انہوں نے کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، ڈرنا اس بات سے کہ تو دیکھنے والوں میں سے رب کو سب سے نیچے لا، یعنی بی ویئر آف میکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ the least significant of all observers on you، کہ تو اپنی میڈ سے تو حیا کرے، میڈ جس کو تو پیسے دیتا ہے، اپنے بچے سے جس کو تو کپڑ لگا کے بھیج دیتا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنی بہن سے، اسٹرینجر سے جانتے بھی نہیں، کسی کو روڈ چلتے ہوئے کسی رینڈم بندے سے، کسی مزدور سے تو حیا کرے، بٹ تو جو ہے نا پردے بند کر کے کنڈی لگا کے رب العالمین کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرے۔ اب وہ اصل میں یہ جو ہوتی ہے، اگر آپ مجھے اصل تو بتاؤ، کچھ چیزیں ہیں جو صغیرہ گناہ کو نا کبیرہ بنا دیتی ہیں، وہ 5 ہیں: الاستحقار، الاصرار، الجہار، الجرعہ، الیأس۔ کوئکلی، الاستحقار کسی گناہ کو نہ حقیر جاننا، سب کر رہے ہیں میں کون سا کوئی نیا گناہ کر رہا ہوں، یہ اللہ مجھے اس وجہ سے اب جہنم میں ڈال دے گا، یہاں میں نے ایک شخص کی بات سنی ہے، اللہ بڑا دکھ ہوا، تو ابھی مجھے اللہ اس وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ سلف کہتے ہیں کہ لا تنظر الی صغر الخطیئہ ولکن انظر الی اعظم من عصیت، مت دیکھ گناہ کتنا چھوٹا ہے، دیکھ کس رب کی نافرمانی کر، تو حقیر نہیں جاننا چاہیے،
تو بڑا جانے، گناہ کو نہ بڑا جانے، جیسے صحابہ کہتے تھے، لمبی اس میں سلف کے اقوال ہے۔ دوسرا الاصرار، 50 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے میں وہ گناہ کرنا چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، 30 سال ہو گئے میرے سے زنا نہیں ختم ہو رہا، میرے سے پورن ایڈکشن ختم نہیں ہو رہی، اتنے سال اصرار، ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ لوگ اصرار نہیں کرتے، تو یہ بھی نہ کبیرہ کر دیتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، صغیرہ نہیں رہتا صغیرہ اصرار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے، اور کبیرہ نہیں رہتا کبھی زنا ہو گیا قتل ہو گیا نہیں رہتا استغفار کرنے سے۔ تو استغفار بھی نہیں، اصرار بھی نہیں، الجہاد، اوپن بھی نہ کریں، چاہے چھوٹا سا گناہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، چھوٹی موٹی ظلم اور زیادتی ہو گئی، اس کو نہ بتائیں۔ پارٹی میں چلے گئے، شراب پی لی، ڈونٹ ٹیک اے سیلفی ان اپلوڈ، ڈونٹ ٹیل یور فرینڈس کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ کے میں کہا ساری امت کو معاف کر دیجیے گا سوائے اس کے جو ایکسپوز کرتے ہیں، اللہ نے پردہ ڈالا تھا یہ بتا دیتے ہیں۔ الجرع، جرت کرنا، یعنی سبحان اللہ، جو یہ اصل میں یہاں سے وہ بات یاد آئی تھی، جرت پتہ کیا ہے؟ not even hesitating before clicking, not even a slightest of hesitation before calling your girlfriend, not even a slightest or a brink of hesitation اور ایک حیا فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو کوئی رب بھی تو ہے میرا جس کے سامنے جو مجھے دیکھ رہا ہے، پکڑ سکتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ لیکن یہ جرت ہے نا یار، اب میں سمجھتا ہوں کہ It's because of lack of consciousness. اب دیکھیے نا کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا یہ دعا یاد کر لینی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن عین لا تدمع، کہ اے اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو روتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پردے بھی ڈالتے ہیں، اور پلس شاید ہو سکتا ہے کہ انسان نہ جج کر پائے، سمجھ پائے کہ ایک آنسو جو وہ بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے جو گناہ ہیں اس سے زمین آسمان بھر چکے ہوں، اگر آپ اس ساتوں سمندر کا پانی ملا کے اگر اس آگ کو بجھانا چاہیں وہ نہیں بجھے گی، لیکن اگر آپ ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے اگر آپ وہ گرا دیتے ہیں نا، آپ کے سارے گناہ ایز ایف کی وہ تھے ہی نہیں۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ وہ جو رب کریم ہے نا، کریم کا جو ہے نا، وہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یسترنا، چھپاتا ہے، ثم ینادینا، پھر ہمیں پکارتا ہے، پھر ہمارے گناہوں کو توبہ کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچاتا ہے، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے، اور پھر ہمیں جنتوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ اس میں جو کام کرنا ہے نا، مطلب اگر یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، مطلب ہم شروع رولر سے ہوئے تھے نا، یہ اس کے لیے دنیا نہیں بنی۔ یس، آپ کی غربت، صحت ڈزنٹ میٹر، آپ اکیلے کس ٹائم سیکلوژن میں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ جنرلی جو ایک سیکلوژن ہوتی ہے جو رات کے ٹائم بھی ہے، تہجد کے ٹائم، اسپیشلی کنسیڈرنگ دا نائٹس جو آج کل چل رہی ہیں، دس از لائک دی اپرچونیٹی، یہ گولڈن اپرچونیٹی ہمارے لیے ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس ایپٹ کہ ہمارا یہ علم ختم ہو رہا ہے انہی ٹائمس میں جس میں یہ چیز اس وقت پیپل کین ڈو اٹ رائٹ آفٹر دی ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈکاسٹ۔ اور اس کے لیے سب چیزیں جو 4-5 چیزیں بتائیں، ہم نے ایک چیز کرنی ہے، اللہ نے 5, 6, 10 چیزیں والی ریڈی رکھی ہیں۔ مجھے جو ایک پرسنلی نا تہجد کے ٹائم اور اس میں جو چیز وہ حدیث ہے نا جس پہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پہ اسمائل کرتا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کہ گیٹس اپ ان دی مڈل آف دی نائٹ اینڈ پریز تہجد۔ اینڈ یار یہ اتنا مشکل نہیں ہے ان دا سینس کہ آپ نے کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بھی نہیں لگتے یار، ورتھ انویسٹمنٹ۔ اچھا دیکھیے نا، چھوٹی سی چیز ہے اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ریوارڈ، اور اس کا ریوارڈ تو دنیا میں، جس طرح چیریٹی کی بات کی نا، اس کی بھی ریوارڈ تو دنیا میں بڑے، جو آپ کو قلبی سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے صحیح ٹرو ایکسپیرینس کیا، انہوں کو پتہ ہے ان کے نیکسٹ مارننگ بڑی پیاری حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ کچھ لوگ آئے پوچھتے ہیں کہ ما بال المتہجدین باللیل من احسن الناس وجوہا، کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی، من احسن الناس وجوہا، ان کے چہرے اتنے روشن، اتنے پیارے ہوتے ہیں،
کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَأَلْبَسَهُمْ بِنُورِهِ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خلوت رحمان کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کو پہنا دیتے ہیں. So if you want نور on your face، ایکچولی کسی نے نا ابھی چند دنوں پہلے وہ ایک کلپ بھیجا، دیکھا آپ نے؟ وہ 3 عربی ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور سامنے سے ہے وہ کیمرہ نا، ایک گاڑی چلا رہا ہے، ایک ساتھ پیسنجر سیٹ بیٹھا ہے، اور پیچھے والا جو ہے نا وہ تو اچھل رہا ہے نا، پتہ نہیں بہت زیادہ اچھل رہا، خوش ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے اوپر کیپشن لکھی ہوئی تھی کہ یہ وہ بندہ ہے جو تہجد پڑھتا ہے. جو پیسنجر سیٹ تھا نا وہ بھی خوش تھا، وہ بھی ایسے ایسے کرتا. وہ جو ڈرائیور تھا نا وہ بہت سیڈ تھا، اس نے نماز فجر چھوڑی تھی. اور جو ساتھ والا تھا نا وہ تھوڑا خوش تھا، لیکن جو تہجد والا تھا نا پیچھے جمپنگ ہاپنگ اسکپنگ. That was very relevant. وہ دیکھیں نا بڑی انٹرسٹنگ بات، ایک خاتون وہ مسلمان ہو گئی، یہ دیکھے کہ مسلمان مرد ہوتے ہیں، مسلمان مردوں کے میلینس دیکھ کے، اور ایک وہ دیکھے داڑھی ہے وہ سارا لگتا کہ یار یہ کبھی روتے نہیں ہوں گے. اور جب انہوں نے ویڈیوز دیکھی کہ حرم میں رو رہے ہیں لوگ، شی بیکیم مسلم یار. اور سبحان اللہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ اتنا روتے تھے کہ ڈاکٹر طبیب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں بہت کمزور ہو چکی ہیں، آپ مت رویا کریں، آج کے بعد آپ نے نہیں رونا. تو کہتے ہیں ای خیر فی عین لا تبکی، کیا خیر ہے اس آنکھوں میں جو روتی نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ نا جب قیامت کا ذکر تو انہوں نے شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا، ہم اس طرح ہوا کرتے تھے پہلے، پھر ہمارا دل سخت ہو گیا. دل کی سختی کا نا وہ ایک سائن ہے، اور وہ یہ کہ آنکھوں سے آنسو ڈالنے کی. جس بندے کو نمازوں میں قرآن سن کے رونا نہیں آتا نا، یہ دل کی سختی کا سائن ہے. اور جس بندے کو بات بات پہ رونا آ جاتا ہے نا، یہ اس کے دل الحمدللہ نرم ہے. اور سبحان اللہ اگر آپ کا رب کے ساتھ تعلق ہے نا، جسے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن جوزی کہتے ہیں، ابن قیم نہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ کہ ان للخلوات تأثیرات تبین بجلوہ، تنہائیوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جلوت میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ کم من رجل یحترم عند الخلوات، کتنے لوگ تھے جو گناہوں سے اپنے آپ کو روکا، تو اللہ نے کیسے بنا دیا، فیکون کانہ عودا ہندیا علی المجمر فیعفوہ طیبا ویستنجق الخلائق ولا یدرون اینہ. وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ نے ان کی خوشبو آسمانوں میں پھیلا دی، اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اصل چیز تھی کہ ان کی تنہائیاں خوبصورت ہیں. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لوگوں کی محبت جو ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ جو ودا ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا اور آنسو بہانا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اپنے پہ نا، یعنی ایک تو گناہوں پہ رونا اور اپنے نفاق سے ڈر کے رونا، کیونکہ حسن البصری کہتے ہیں کہ وہی منافق ہے، لا خاف الا مومن ولا آمن الا منافق. وہی منافق ہے جو اسے میں منافق نہیں ہوں جو کہتا ہے، اور وہی مومن ہے جو اسے خوف میں رہتا ہے. ایون ایک شخص حسن البصری کے پاس ہی آیا، پریشان تھا، اور کہتا ہے کہ شیخ میں منافق تو نہیں ہوں. تو امام نے پوچھا اتصلی اذا خلوت، کیا تو نماز پڑھتا ہے جب تو اکیلے ہوتا ہے؟ خلوت یہاں پہ خلوہ کا ذکر ہے. جی پڑھتا ہوں. وتستغفر اذا اذنبت، اور توبہ استغفار کرتے جب گناہ کر لے؟ کہتا ہے جی میں کرتا ہوں. کہتے ہیں اذهب فما جعلك الله من المنافقين، اللہ نے تجھے منافقین میں سے نہیں رکھا. یہاں پہ کیا ہے؟ اکیلے ہو کے نمازیں پڑھنا اور اکیلے میں اللہ سے رونا. دس از اے سائن دیٹ الحمدللہ یو ناٹ. ہم نے اس میں ذکر کیا نا کہ سافٹ ہارٹڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ بہتر، مطلب اس میں ضروری نہیں کہ آپ کی عمر پرسنالٹی عمر خطاب ہے. اب ہماری جو ایک امیج ہے نا عمر خطاب، وہ ایک بڑا ڈفرینٹ، بڑا ماچو اور اس طرح کا. اینڈ سبحان اللہ، ایک تو آپ نے نفاق، ہی واز ون واز ورڈ اباؤٹ ہز نفاق، اور کس لیول پہ. ایٹ دا سیم ٹائم when he was a خلیفہ، سبحان اللہ، ایک تو راتوں کو مطلب ایک تو چیریٹی جو ان کا تھا، چھپ چھپ کے چیریٹی کرنا. اور آتا کہ ان کی ٹورڈز اینڈ آف لائف ان کی آنکھوں کے نیچے رونے کی وجہ سے نشان تھے. مین لائک خطاب would cry at night. And
this is something you know लोग वो एक आयत सुन के यार महीनों 3-3 महीने के लिए बीमार हो जाते थे यार। اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں بیمار کیوں ہوں. ہاں وجہ نہیں. اور سبحان اللہ دیکھیں حضرت عائشہ کے جو مولا تھے غلام تھے کتنے سے ملنے کے لیے بلکہ ان کے کزن جو تھے ملنے کے لیے میں آیا وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا بھی نماز ختم کر لیں گے تو پھر میں کام کر کے اپنا بازار سے آ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں بازار سے اپنے کام شام کر کے ختم کر کے آگے ظہر کے وقت قریب تھا وہ اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی تھی. عروہ بن زبیر کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ کہہ رہی تھی قرآن کی قاعدہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یعنی یہ وہ یار کیا الفاظ ہیں یار یہ جنتیوں کے زبان سے الفاظ نکلیں گے جب وہ جنت میں داخل ہو چکی ہوں گی. کیا سوچ رہی ہوں گی جب وہ پڑھی؟ پتہ کیا سوچ رہی ہوں گی برو مجھے لگتا ہے مجھے دس بٹا فیل یا اللہ میری زبان سے بھی یہ الفاظ نہیں کما دے مجھے بھی ان لوگوں میں سے شامل کر دے جو یہ جنت میں پہنچنے کے بعد سارے راستے کراس کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہوں یار پلیز میک می ون آف دیم. آپ کو بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں عذاب سموم سے بچا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور جو آنے والا رمضان ہے احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والا رمضان the best of the nights are coming forth. رمضان کا بیسٹ پارٹ ابھی رہتا ہے پاس میں جو ہو گیا میک اٹ the best. ہم 11th hour کی پوڈ کاسٹ اس لیے ختم کر رہے ہیں تاکہ we should focus more on the crying and the worshipping and reading Quran inshallah. شیخ میں تو وہ آخری اسٹیٹمنٹ جو ہے کہنا چاہوں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں سے آواز آتی ہے یا باغی الخیر اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ دس از یور چانس. پتہ نہیں کل موقع ملے نہ ملے آگے بڑھ اللہ تعالیٰ کو منا لے. پتہ نہیں کتنی سانسیں رہ گئی ہیں کتنے لمحات ہیں کتنے دن ہیں. دس از یور چانس. یو نیور نو کہ کل ہم نے صبح دیکھنے کی نہیں دیکھی. یا باغی شر اقصر اے گناہ گار اب تو رک جا. واٹ ایلس یو آر ویٹنگ فار. اب کیا یعنی کون سے معجزے کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخشنے کے لیے جو بھی ایوینیوز تھی تیرے سامنے رکھ دی. اپنے آپ کو بخشوا لے اللہ تعالیٰ کو منوا اور گناہ سے رک جا. اور ہر گناہ گار کو پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے ایک بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے. وہ جو ایک ریمورس ریگریٹ کی کاش میں یہ نہ ہی کرتا تو بہتر ہوتا. اس سے پہلے ذرا اسٹیپ بیک کر کے دوبارہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کہ میں کبھی بھی اپنے رب کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا چاہے میں جتنا مرضی آگے چلا جاؤں گا. یہ ریئلائزیشن اپنے اندر لے کے آ جاؤ. یا باغی شر اقصر اب تو رک جا. تو آئی تھنک یو نو دس اسٹیٹمنٹ از فار مائی سیلف یو نو فرسٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے خیر کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ میں واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں سوچتا ہوں کہ ان 20-23 دنوں میں ہم نے جو باتیں کی نا بہت بڑی باتیں کی ہیں. بہت بڑی باتیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ وہ جو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ تو ادھر کیا کر رہا, تو داعی تھا, تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا. وہ کہے کہ میں لوگوں کو تو بلاتا تھا کہ میں خدا ہوں. اللہم لا تجعلنا. وہ جو آخری قرآن کی جو آیت ہے نا جو نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بس یہی دیکھیں کہ کل کے لیے کیا بھیجا. انک کادح الی ربک غدا فملاقیہ. کل واللہ العظیم میں اور آپ ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. اور اس دن کچھ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ سر جھکے ہوں گے, کچھ لوگ سر کالے ہوں گے, اور کچھ لوگ مسکرا رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. الحمدللہ کہا مجھے انی ظننت انی ملاق حساب ہے. مجھے پتہ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو بس اللہ تعالیٰ نا واللہ یہ رمضان واللہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ٹو چینج آور سیلوز اینڈ ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف آور سیلوز. اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو پھر دس نو ون اپرچونیٹی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ نیکسٹ 11th hour بھی ہوگا, نیکسٹ رمضان ہمیں ملے گا نہیں, ہم میں سے کون کیا ہوگا نہیں ہوگا. سوال یہ بھی نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کو اینڈ آف رمضان میں ملے گا. وی ڈونٹ نو. سو یو نو وٹ ایور اپرچونیٹی وی ہیو الحمد للہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان دے دی.
اب جو بھی ٹائم اس میں ہے اس کو اللہ ضائع کرے. باقی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ نا آگے پوسٹ پون کر دیں, سو یو کین ڈو اٹ آفٹر عید. امپورٹنٹ کام یو ہیو دا ہول ایئر. ڈونٹ تھنک کہ اچھا یار یہی دن ہے, یہی کام بھی ہوگا نہیں ہوگا, ڈیلی کچھ نہیں ہوتا, واللہ کچھ نہیں ہوتا. وی آل نیڈ ٹو میک ٹائم, اینڈ جسے کہتے ہیں نا گیو اٹ آل. جس کے ہم سے چل کے توفیق دیں. جزاکم اللہ خیر. بس ٹھیک ہے سر. حیاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.